دیکھیے زندگی میں ہم سب کو لگتا ہے نا کہ ہماری ناکامی کی اصل وجہ حالات ہیں یا دوسرے لوگ ہیں، لیکن میں ایک بڑی دلچسپ اور شاید تھوڑی ڈرانے والی بات سے آغاز کرتی ہوں۔ جی بالکل، بتائیں، میں سن رہا ہوں۔ تحقیق یہ بتاتی ہے کہ تقریباً 80% لوگوں کا اپنا دماغ ان کے خلاف کام کر رہا ہوتا ہے۔ مطلب اگر ہڈی ٹوٹ جائے نا تو ایکس رے میں ایک سفید لکیر صاف نظر آ جاتی ہے۔ بالکل، ڈاکٹر فوراً دیکھ کے بتا دیتا ہے کہ بھئی یہاں مسئلہ ہے۔ ہاں، لیکن ذہن کے اندر جو تباہی مچ رہی ہوتی ہے اس کا تو کوئی ایکس رے نہیں ہوتا۔ انسان باہر سے مکمل ٹھیک ٹھاک اور ہنستا مسکراتا نظر آتا ہے، لیکن اندر ہی اندر وہ خود اپنا سب سے بڑا دشمن بن چکا ہوتا ہے۔ یہ بات آپ نے بالکل درست کہی۔ اصل میں نا انسان کو ہمیشہ واضح چیزوں سے تسلی ملتی ہے۔ ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ زندگی کے مسائل بھی کسی ٹوٹی ہوئی ہڈی کی طرح بالکل واضح ہوں، بالکل ایسا ہی ہے۔ جن پر بس آرام سے پٹی باندھی جائے اور وہ ٹھیک ہو جائیں۔ لیکن میں بتاتا ہوں کہ انسانی ذہن کا معاملہ اتنا آسان نہیں ہے۔ زندگی میں خوشی اور کامیابی کا انحصار صرف سخت محنت یا قابلیت پر نہیں ہوتا۔ تو پھر کس چیز پر ہوتا ہے؟ اصل فیصلہ اس بنیاد پر ہوتا ہے کہ کیا انسان کا اپنا دماغ اس کی مدد کر رہا ہے یا اس کی راہ میں رکاوٹیں کھڑی کر رہا ہے۔ اور اسی لیے یہ موضوع اتنا اہم ہے۔ میں واضح کرتی چلوں کہ یہ شیرزاد کیمن کی کتاب پازیٹیو انٹیلیجنس پر مبنی ہمارے بک کاسٹ کا پہلا حصہ ہے، جہاں ہم ذہن کی اس خفیہ جنگ پر تحقیق کا سفر شروع کر رہے ہیں۔ زبردست موضوع ہے یہ۔ اور یہ ایک ایسا بک کاسٹ ہے جہاں ہم بہترین سیلف ہیلپ، موٹیویشن اور نالج پر مبنی کتابوں کو آسان، دلچسپ اور عملی انداز میں پیش کرتے ہیں تاکہ سننے والے کم وقت میں زیادہ سیکھ سکیں۔ تو اس گفتگو کا اصل مقصد یہ مطالعہ کرنا ہے کہ سیلف سیبوٹاج یعنی خود اپنی ناکامی کا باعث بننے سے کیسے بچا جائے۔ بالکل، اور اگر ہم اس مسئلے کی گہرائی میں جائیں نا تو اس تحقیق کے پیچھے مصنف شیرزاد شامیم کی اپنی زندگی کا ایک نہایت دردناک تجربہ شامل ہے۔ اچھا، ان کی اپنی زندگی کا کیا تجربہ تھا؟ دیکھیں، شیرزاد دنیا کی سب سے بڑی کوچ ٹریننگ تنظیم کے CEO ہیں۔ انہوں نے اسٹینفورڈ اور ییل جیسی بڑی یونیورسٹیوں میں پڑھایا ہے، لیکن ان کی اس تحقیق کی اصل بنیاد ان کی ڈگریاں نہیں ہیں بلکہ ان کا بچپن ہے۔ یعنی جو حالات انہوں نے خود دیکھے۔ ہاں، انہوں نے انتہائی غربت اور ایک تشدد پسند ماحول میں آنکھ کھولی۔ جب وہ چھوٹے تھے تو ان کے والد کا کاروبار بالکل تباہ ہو گیا تھا، یہاں تک کہ حالات اتنے منفی ہو گئے کہ خاندان والوں نے انہیں منحوس سمجھنا شروع کر دیا۔ ارے باپ رے! جی، اور انہیں اپنا نام تک بدلنا پڑا۔ بچپن کے اس درد اور تحفظ کی کمی نے ان کو اس بات پر مجبور کیا کہ وہ دماغی سکون اور انسانی رویوں کے درمیان تعلق کو ذرا گہرائی سے سمجھیں۔ قرار دیا جانا ایک بہت بڑا ذہنی صدمہ ہے۔ بہت بڑا صدمہ ہے۔ ایسی صورتحال میں نا دماغ خود کو بچانے کے لیے کچھ خفیہ راستے نکالتا ہے جو بظاہر مددگار لگتے ہیں لیکن اندر سے تباہ کن ثابت ہوتے ہیں۔ اسی لیے اس کتاب میں اس ذہنی کشمکش کو ماپنے کے لیے ایک نیا پیمانہ متعارف کروایا گیا ہے۔ بالکل، اور وہ پیمانہ بہت انوکھا ہے۔ ہاں، کیونکہ ہم زندگی بھر IQ یعنی انٹیلیجنس کوشنٹ یا پھر ایموشنل انٹیلیجنس کی باتیں سنتے آئے نا، لیکن یہاں ساری توجہ PQ یعنی پازیٹیو انٹیلیجنس کوشنٹ پر دی گئی ہے۔ تو یہ PQ دراصل کس چیز کی پیمائش کر رہا ہے؟ PQ اصل میں اس بات کا حساب لگاتا ہے کہ دن کے کتنے فیصد حصے میں انسان کا دماغ اس کے حق میں کام کرتا ہے اور کتنے فیصد وقت وہ الٹا نقصان پہنچاتا ہے۔ اچھا، یعنی ایک پرسنٹیج ہے۔ جی، اور یہاں سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ سائنس اور تحقیق نے اس حوالے سے ایک انتہائی اہم حد دریافت کی ہے، اور وہ ہے 75 کا سکور۔ 75 یعنی 75؟ بالکل، یہ ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے۔ اگر کسی شخص کا PQ سکور 75 سے نیچے ہے نا، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ذہنی طور پر ایک ایسے بھنور میں پھنسا ہوا ہے جہاں اس کی اپنی منفی سوچیں اسے مسلسل نیچے کھینچ رہی ہیں۔ یہ تو بڑی خطرناک بات ہے۔ ہاں، اور اگر یہ سکور 75 سے اوپر ہو تو دماغ ایک مثبت راستے پر چل پڑتا ہے جہاں مسائل کے حل ڈھونڈنا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ تو اگر 80% لوگوں کا دماغ ان کے خلاف کام کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ان کا سکور اس 75 کی حد سے بہت نیچے ہے؟ بالکل نیچے ہے۔ لیکن میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ اس بات کو عام زندگی اور کارکردگی سے کیسے جوڑا جا سکتا ہے؟ کیا دفتر میں کام کرتے ہوئے یا ذاتی زندگی میں اس سکور کا کوئی واضح اثر نظر آتا ہے؟ ارے بہت زیادہ اثر نظر آتا ہے۔ تحقیق کے اعداد و شمار اس حوالے سے بالکل واضح تصویر پیش کرتے ہیں۔ میں بتاتا ہوں، جن لوگوں کا PQ سکور زیادہ ہوتا ہے ان کی کامیابی کا تناسب ہر شعبے میں بڑھ جاتا ہے۔ مطلب کوئی عملی مثال ہے اس کی؟
ہاں، مثال کے طور پر اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ جن سیلز پرسنز کا پی کیو زیادہ ہوتا ہے ان کی سیلز میں 37% اضافہ دیکھا گیا ہے۔ 37%؟ یہ تو بہت بڑا فرق ہے۔ بالکل، اور اسی طرح جن ڈاکٹرز کا پی کیو بہتر ہوتا ہے وہ باقیوں کی نسبت 19% زیادہ تیزی اور درستگی سے مرض کی تشخیص کرتے ہیں۔ ارے واہ، یعنی دماغ پر پرسکون ہو تو تشخیص بھی بہتر ہوتی ہے۔ ہاں، اور تو اور محققین نے کیتھولک رابعوں یعنی ننز کی جوانی کی ڈائریوں کا بھی مطالعہ کیا۔ اچھا، اس میں کیا نکلا؟ جن ننز کی ڈائریوں میں استعمال ہونے والے الفاظ سے زیادہ پی کیو ظاہر ہوتا تھا، یعنی ان کا نظریہ زیادہ مثبت تھا، وہ باقی ننز کی نسبت 10 سال زیادہ زندہ رہیں۔ 10 سال زیادہ؟ یہ تو واقعی حیران کن نتائج ہیں۔ یعنی ڈاکٹروں کی درستگی، سیلز میں اضافہ اور لمبی عمر۔ جی، یہ صرف دفتر کی کارکردگی تک محدود نہیں ہے، بلکہ جسمانی صحت اور لمبی عمر کا بھی تعین کرتا ہے۔ اس ذہنی نظام کو ٹھیک سے سمجھنے کے لیے میں ایک مثال پیش کرتی ہوں۔ اگر ہم انسانی دماغ کو ایک طاقتور اسمارٹ فون تصور کریں نا۔ اسمارٹ فون کی مثال بہت عمدہ ہے۔ ہاں، تو اس فون میں ایک بہترین آپریٹنگ سسٹم موجود ہے جو ہر مسئلے کو حل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، جسے مصنف سیج یا دانش مند کہتا ہے۔ لیکن اس فون کے بیک گراؤنڈ میں کچھ خفیہ اور خطرناک ایپس لگاتار چل رہی ہیں جو بیٹری کھا رہی ہیں؟ بالکل، وہ ایپس مسلسل بیٹری ختم کر رہی ہیں، پروسیسر کو تھکا رہی ہیں اور فون کو گرم کر رہی ہیں۔ یہ بیک گراؤنڈ ایپس اصل میں سیبوٹیئرز یعنی ہمارے اندرونی دشمن ہیں جو توانائی کو اندر ہی اندر نچوڑ لیتے ہیں۔ اسی اسمارٹ فون کی مثال کو آگے بڑھاتے ہوئے میں یہ واضح کرتا چلوں کہ یہ خفیہ ایپس آخر آتی کہاں سے ہیں؟ ہاں، یہ جاننا بہت ضروری ہے۔ دیکھیں، یہ اندرونی دشمن ہمارے سروائیور برین یعنی دماغ کے اس قدیم حصے سے پیدا ہوتے ہیں جس کا بنیادی کام صرف اور صرف جان بچانا ہوتا ہے۔ ہزارہ سال پہلے اس حصے کا کام جنگلوں میں خونخوار جانوروں سے بچانا تھا۔ ہاں، جب انسان غاروں میں رہتا تھا۔ بالکل، تو یہ حصہ ہمیشہ خطرے کی تلاش میں رہتا ہے۔ اب آج کے دور میں شیر تو نہیں ہے، لیکن یہ دماغ دفتر کی ای میلز، مالی حالات یا رشتوں کے مسائل کو بالکل ویسے ہی جان لیوا خطرہ سمجھتا ہے۔ یعنی دماغ ابھی تک پرانے زمانے میں پھنسا ہوا ہے۔ صحیح کہا آپ نے، اور ان دشمنوں میں سب سے خطرناک اور بنیادی دشمن جج یا منصف ہے۔ یہ جج ہر وقت 3 طرف تنقید کے تیر چلاتا ہے، خود اپنی ذات پر، دوسرے لوگوں پر اور حالات پر۔ یعنی ہر وقت کی ججمنٹ۔ جی، اور اس کے مقابلے میں جسے آپ نے بہترین آپریٹنگ سسٹم کہا یعنی سیج، وہ دماغ کے بالکل دوسرے حصے یعنی پری فرنٹل کارٹیکس سے آتا ہے۔ یہ وہ حصہ ہے جہاں تخلیقی سوچ، ہمدردی اور مسائل کو مواقع میں تبدیل کرنے کی صلاحیت موجود ہوتی ہے۔ یہاں ایک بہت اہم نقطہ نکلتا ہے کہ ہم اکثر اس جج کو اپنا ہمدرد اور محافظ سمجھ بیٹھتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ یہ تنقید ہمیں بہتر بننے پر مجبور کر رہی ہے۔ بالکل، لوگ اسی دھوکے میں رہتے ہیں۔ اور شہزاد چامن کی اپنی زندگی کا ایک واقعہ اس اندرونی دھوکے کو بہت اچھی طرح واضح کرتا ہے۔ میں اس واقعے کی طرف آتی ہوں جب وہ اسٹینفورڈ میں MBA کر رہے تھے۔ ہاں، یہاں آ کر کہانی بہت ہی دلچسپ ہو جاتی ہے۔ جی بالکل۔ اسٹینفورڈ میں شہزاد کی کلاس تھی جسے انٹرپرسنل ڈائنامکس کہا جاتا تھا۔ اس کلاس کا مقصد ہی یہ تھا کہ طالب علم ایک دوسرے کے ساتھ بالکل سچی اور کھری باتیں کریں۔ یعنی کوئی فلٹر نہ ہو۔ بالکل کوئی فلٹر نہیں۔ تو ایک دن 11 ہم جماعتوں نے باری باری شہزاد پر شدید تنقید کی۔ انہوں نے واضح الفاظ میں کہا کہ شہزاد انہیں ہر وقت جج کرتے ہیں اور نیچا دکھاتے ہیں۔ 11 لوگوں کا ایک ساتھ تنقید کرنا تو بہت مشکل صورتحال ہوگی۔ ہاں، تو ایسے موقع پر شہزاد کے اندر کا جج نے وہی کیا جو اس کا کام تھا۔ اس نے فوراً اپنا دفاع کیا اور ذہن میں ان تمام ہم جماعتوں کو احمق، ناکام اور لوزر قرار دے دیا۔ مطلب بجائے اس کے کہ وہ ان کی باتوں پر غور کرتے، انہوں نے الٹا انہی کو غلط سمجھ لیا۔ بالکل، تاکہ وہ خود کو صاف بچا سکے۔ یہ ایک بہترین مثال ہے کہ کیسے ہمارا جج حقیقت کو توڑ مروڑ کر پیش کرتا ہے تاکہ ہماری انا کی چوٹ نہ پہنچے۔ لیکن اس کلاس میں ایک اور شخص بھی موجود تھا جس نے پورا منظر بدل دیا۔ جی، وہاں ایک ایسا شخص بیٹھا تھا جس کی شہزاد بے حد عزت کرتا تھا۔ تو جب باقی لوگ تنقید کر رہے تھے تو وہ شخص اچانک اٹھا اور دور جا کر بیٹھ گیا۔ اچھا، اس نے کیا کہا پھر؟
اس نے واضح کیا کہ اسے شہزاد کا یہ مغرور اور دفاعی رویہ بالکل پسند نہیں آیا۔ اس نے کہا کہ شہزاد اصل میں کسی انسان کی حقیقت نہیں دیکھتا، بلکہ ہر ایک کو اپنے ہی بنائے ہوئے سخت پیمانوں پر پرکھتا۔ یہ بات تو سیدھی دل پر لگی ہوگی۔ اور یہی وہ لمحہ تھا جب شہزاد کی آنکھیں کھل گئیں۔ اسے اچانک یہ احساس ہوا کہ بچپن کی غربت اور لوگوں کے تانوں سے خود کو بچانے کے لیے اس نے جو ڈھال بنائی تھی نا، یعنی وہ جج جس نے اسے مضبوط کیا تھا۔ ہاں، وہ جج جو اسے اس کمزوری کے دور میں طاقتور اور بہتر محسوس کرواتا تھا، اب وہی ڈھال زندگی کی سب سے بڑی دشمن بن چکی تھی۔ وہ دفاعی نظام اب اسے لوگوں سے دور کر رہا تھا اور اکیلے پن کی طرف دھکیل رہا تھا۔ یہ ایک ایسی سچی اور تلخ حقیقت ہے نا کہ جو ذہنی ڈھال بچپن میں کسی انسان کی جان بچاتی ہے، وہی ڈھال بڑے ہو کر اس کی خوشی اور کامیابی کا گلا گھونٹ دیتی ہے۔ بالکل 100% سچ ہے۔ اور اس ذہنی دشمن کی تباہ کاریاں صرف ذاتی زندگی تک محدود نہیں ہیں۔ میں دیکھ رہی ہوں کہ کاروباری دنیا میں بھی اس کے اثرات اتنے ہی بھیانک ہوتے ہیں۔ اس حوالے سے فرینک کی کہانی اس بات کو مزید کھول کر بیان کرتی ہے۔ فرینک کی کہانی تو بہت کلاسک مثال ہے۔ ہاں، فرینک ایک بڑی پبلک کمپنی کے CEO تھے۔ جب 2008 کا عالمی مالی بحران آیا تو فرینک کی کمپنی کے حصے یعنی سٹاک کی قیمت 2/3 تک گر گئی۔ یعنی کمپنی لگ بھگ تباہی کے کنارے پر تھی۔ بالکل، حالات اس قدر سنگین تھے کہ فرینک اندر سے بالکل ٹوٹ چکا تھا۔ ایک دن جب اس کی 10 سال کی بیٹی نے اس سے آ کر پوچھا نا کہ وہ اتنے اداس کیوں ہیں، تو فرینک اپنی بیٹی کے سامنے پھوٹ پھوٹ کر رو پڑا۔ ایک CEO کا اپنی بیٹی کے سامنے یوں ٹوٹ جانا بہت بڑی بات ہے۔ ہاں، اس کی پوری ٹیم شدید ذہنی دباؤ، احساس جرم اور غصے میں ڈوبی ہوئی تھی۔ ان کا سروائیور برین ہر وقت انہیں بتا رہا تھا کہ سب کچھ برباد ہو چکا ہے اور اب واپسی کا کوئی راستہ نہیں۔ اور ایسی سنگین صورتحال میں دماغ کا مکمل کنٹرول امیگڈلا یعنی ڈر پیدا کرنے والے حصے کے پاس چلا جاتا ہے۔ تو پھر فرینک نے کیا کیا؟ جب فرینک نے شہزاد سے مدد مانگی تو شہزاد نے کوئی مالی حکمت عملی یا نیا بزنس پلان نہیں دیا۔ اچھا، بزنس پلان نہیں دیا تو پھر کیا دیا؟ اس کی بجائے انہوں نے فرینک اور اس کی ٹیم کے سیج یعنی پری فرنٹل کورٹیکس کو بیدار کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ ان کے ذہن پر کام کرنا چاہتے تھے، یعنی جڑ پر وار کیا۔ بالکل۔ انہوں نے ٹیم کو ایک کمرے میں بٹھا کر صرف ایک سوال پوچھا۔ انہوں نے کہا، ہم ایسا کیا کریں کہ 3 سال بعد ہم فخر سے یہ کہہ سکیں کہ یہ مالی بحران ہماری کمپنی کے ساتھ ہونے والی سب سے بہترین چیز تھی۔ ارے واہ! لیکن اگر اس سوال کا گہرائی سے جائزہ لیا جائے نا، تو یہ وہاں موجود لوگوں کو کسی مذاق یا بے وقوفی سے کم نہیں لگا ہوگا۔ ظاہر ہے شروع میں تو انہیں بہت غصہ آیا ہوگا۔ بالکل، کیونکہ جب کمپنی ڈوب رہی ہو، سٹاک گر چکا ہو اور ملازمین نکالنے کا ڈر ہو، اس وقت یہ سوچنا کہ یہ مصیبت بہترین چیز ہے آسان نہیں ہوتا۔ دماغ کا اس سوال کو قبول کرنا ہی ایک بہت بڑی جنگ ہے۔ یقیناً ٹیم کا ابتدائی رویہ ناراضگی اور شک پر مبنی تھا، لیکن یہاں سائنس اپنا کام کرتی ہے۔ وہ کیسے؟ جب اس طرح کا سوال پوچھا جاتا ہے نا، تو دماغ کو مجبوراً اپنے بچاؤ والے حصے سے نکل کر مسائل حل کرنے والے حصے کی طرف جانا پڑتا ہے۔ مایوسی اور غصہ آہستہ آہستہ تجسس اور نئے راستوں کی تلاش میں تبدیل ہونا شروع ہو گیا۔ یعنی ان کا فوکس شفٹ ہو گیا۔ بالکل، ٹیم نے سوچنا شروع کیا کہ اس نقصان کو فائدے میں بدلنے کے لیے کن نئے بازاروں میں جایا جا سکتا ہے یا کیا نئی تبدیلیاں لانی ہیں۔ اس ایک سوال نے ان کی دماغی حالت بدل دی۔ اور نتیجہ کیا نکلا؟ اور انہوں نے 6 مہینے سے بھی کم وقت میں کمپنی کے حالات ٹھیک کر دیے۔ فرینک نے بعد میں اعتراف کیا کہ اس تجربے کے بعد اس نے جو ذہنی سکون حاصل کیا نا، وہ اس کی پہلی والی مالی کامیابی سے کہیں زیادہ گہرا تھا، کیونکہ اب اس کا دماغ اس کے قابو میں تھا۔ یہ تو واقعی کمال کی بات ہے، لیکن ٹھہریے، یہاں ایک بہت منطقی اور بنیادی الجھن پیدا ہوتی ہے جو مجھ سمیت کسی بھی غور کرنے والے کے ذہن میں آ سکتی ہے۔ جی بتائیں، کیا الجھن ہے؟ دیکھیے، اگر ڈر، خوف اور پریشانی کو بالکل نکال دیا جائے تو کیا انسان محنت کرنا نہیں چھوڑ دے گا؟ اکثر لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ ناکامی کا ڈر اور پریشانی ہی انسان کو روزانہ صبح اٹھنے اور محنت کرنے پر مجبور کرتے ہیں۔ ہاں، یہ بہت عام سوچ ہے۔ اگر دل میں خوف نہ ہو تو لوگ سست ہو جائیں گے۔ کیا یہ ڈر کامیابی کے لیے ایک ضروری ایندھن نہیں ہے؟ یہ الجھن بہت عام ہے، اور میں بتاتا ہوں کہ اس غلط فہمی کی وجہ سے ہی لوگ اپنے اندرونی دشمنوں کو چھوڑ نہیں پاتے۔
किताब में डेविड की कहानी इस उलझन का बेहतरीन और बिल्कुल ठीक जवाब फराहम करती है। डेविड की कहानी वो क्या है? डेविड एक $1 बिलियन पब्लिक कंपनी के सीईओ थे और उनकी कंपनी पिछले कुछ अरसे से लगातार नुकसान में जा रही थी। रात के 3 बजे डेविड की आंख अचानक खुल जाती थी और उसका जहन डर के मारे तेजी से दौड़ना शुरू कर देता था। वो पैनिक अटैक वाली कैफियत। बिल्कुल। वो सोचता था कि अगर कंपनी नाकाम हो गई तो उसका करियर तबाह हो जाएगा और मीडिया उसे जलील करेगा। डेविड को भी यही लगता था कि ये 3 बजे का डर उसे चुस्त रख रहा है और इस डर की वजह से वो ज्यादा मेहनत कर रहा है। तो फिर उस डर और होशियारी के दरमियान असल फर्क क्या था? शिरजाद ने इस उलझन को अमली तौर पर कैसे हल किया? मैं ये जानने के लिए बहुत पुरजोश हूँ। मैं बताता हूँ। शिरजाद ने डेविड को एक छोटा सा टास्क दिया। उन्होंने कहा कि अगली बार जब रात 3 बजे आंख खुले ना, तो जहन में आने वाले 20 ख्यालात को कागज पर लिख लो। अच्छा, 20 ख्यालात लिख ले। हाँ, और जब बाद में उन 20 ख्यालात का जायजा लिया गया तो हैरान कुन नतीजा सामने आया। उनमें से सिर्फ 3 ख्यालात ऐसे थे जो वाकई फायदेमंद और अमली थे। जैसे कि? मसलन किसी अहम क्लाइंट के साथ अगले दिन मीटिंग तय करना। लेकिन बाकी जो 17 ख्यालात थे वो सिर्फ और सिर्फ घबराहट, खुद तरसी और अजियत पर मबनी थे। यानी उनका कोई फायदा नहीं था। बिल्कुल। उन 17 ख्यालात ने कोई हल नहीं दिया बल्कि डेविड को ज़हनी तौर पर थका दिया। यहाँ ये वाज़ेह होता है कि दुश्मन यानी सैबोटेर आपको सिर्फ अलर्ट नहीं करता, वो आपकी तवानाई को तबाह करता है। सही। इसे इस तरह समझा जा सकता है कि अगर गलती से किसी गर्म चूल्हे पर हाथ लग जाए ना, तो डर और तकलीफ का पैदा होना एक मुफीद चीज़ है, क्योंकि ये हाथ पीछे हटाने का इशारा है। लेकिन उस चूल्हे पर हाथ रखे रहना और मुसलसल तकलीफ बर्दाश्त करना सैबोटेर का काम है। अरे वाह, ये मिसाल तो बहुत जबरदस्त है। डर का एक लम्हा मददगार हो सकता है, लेकिन इस डर में जीना ज़हनी तवानाई का ज़िया है। ये चूल्हे वाली मिसाल इस दिमागी धोखे को बिल्कुल वाज़ेह कर देती है। जब डेविड को ये बात पूरी तरह समझ आ गई कि उसका जज उसकी मदद नहीं कर रहा बल्कि उसे तबाह कर रहा है, तो उसने इस दुश्मन को पहचान लिया। बिल्कुल। और यहाँ एक बड़ी मजे की बात हुई। हाँ, वो डेविड के 11 साला बेटे का तजुर्बा ना, वो सबसे दिलचस्प रहा। जी बिल्कुल। जब डेविड ने अपने बेटे को इस दिमागी जज के बारे में बताया, तो बेटे ने उस दुश्मन का ठीक और सत्या नाम रखा। उसने कहा, मैं उसे पूप मेकर कहूंगा, क्योंकि ये हर वक्त मेरे जहन में गंदगी फैलाता है। बिल्कुल। बच्चे अक्सर उन हकाइक को आसानी से देख लेते हैं जिन्हें बड़े लोग कॉम्प्लेक्स बना देते हैं। बिल्कुल सच कहा आपने। बच्चे सीधी बात करते हैं। वाकई इस बच्चे ने ठीक वही बयान किया जो वो अंदरूनी दुश्मन कर रहा था। वो सिर्फ ज़हनी फिजा को आलूदा करता है। 100%। तो जब किसी को ये समझ आ जाए कि ज़हन के अंदर एक खुफिया दुश्मन बैठा है जो तवानाई ज़ाया कर रहा है और घबराहट पैदा कर रहा है, तो उसका अमली हल क्या है? इंसान अपने इस अंदरूनी दुश्मन को कैसे शिकस्त दे सकता है? मुसन्निफ ने पीक्यू को बेहतर बनाने और इन दुश्मनों को हराने के लिए 3 इंतहाई आसान हिकमत अमलियाँ पेश की हैं। मैं वो जानना चाहती हूँ। पहली क्या है? पहली हिकमत अमली है दुश्मन को कमजोर करना, यानी वीकन द सैबोटियर्स। इसका तरीका वाज़ेह है। जब भी जहन में कोई मनफी ख्याल आए, उसे सिर्फ पहचानना है और उस पर एक लेबल लगाना है। लेबल लगाना कैसे? मिसाल के तौर पर, बजाय ये सोचने के कि मैं इस काम में नाकाम हो जाऊंगा, इस सोच को बदलकर यूं तस्लीम किया जाए कि मेरा जज मुझे कह रहा है कि मैं नाकाम हो जाऊंगा। अच्छा, यानी सिर्फ अल्फाज और सोचने का तरीका तब्दील करने से दिमाग पर वाज़ेह असर पड़ता है? जी बिल्कुल। सिर्फ ये लेबल लगाने से कि ये ख्याल मेरा अपना नहीं बल्कि मेरे अंदर बैठे किसी दुश्मन का है। ये लेबल लगाना आखिर काम कैसे करता है? देखिए, ये लेबल लगाना दरअसल दिमागी साइंस का हिस्सा है। जिस लम्हे ये तस्लीम किया जाता है ना कि ये ख्याल मेरा नहीं, मेरे जज का है, इंसान खुद को इस जज्बाती तूफान से अलग कर लेता है। ये फासला उस दुश्मन की ताकत को आधा कर देता है, क्योंकि अब दिमाग लॉजिक से काम ले रहा होता है। ये तो बहुत जबरदस्त बात है। फिर दूसरी हिकमत अमली क्या है? इसके फौरन बाद दूसरी हिकमत अमली आती है और वो है दानिश्वर को मजबूत करना, यानी स्ट्रेंथन द सेज। अच्छा, उसमें क्या करना होता है? जब दुश्मन शांत हो जाए तो हालात को हमदर्दी, तजस्सुस
اور تخلیقی سوچ یعنی ایمپتھائز، ایکسپلور اور انوویٹ کے زاویے سے دیکھا جائے، خود سے پوچھا جائے کہ اس مصیبت میں سیکھنے کا کون سا سبق چھپا ہے، بالکل ویسے ہی جیسے فرینک نے اپنی ڈوبتی ہوئی کمپنی کے وقت کیا تھا۔ یہ پہلی دو باتیں، دشمن کو پہچاننا اور حالات کو مثبت زاویے سے دیکھنا، کافی منطقی لگتی ہیں، لیکن اس نظام کی جو تیسری حکمت عملی ہے نا، اس نے مجھے سب سے زیادہ حیران کیا ہے۔ وہ پی کیو مسلز والی بات؟ جی بالکل، مصنف کہتے ہیں کہ پی کیو دماغی پٹھوں کو مضبوط کرنا، یعنی بلڈ دا پی کیو برین مسلز، اور وہ بتاتے ہیں کہ یہ دماغی ورزش دن میں کسی بھی وقت کی جا سکتی ہے اور اس میں صرف 10 سیکنڈ لگتے ہیں۔ جی، صرف 10 سیکنڈ۔ انگلیوں کی پوروں یعنی فنگر ٹپس کو آپس میں توجہ سے رگڑنا، پاؤں کی انگلیوں کو زمین پر ہوش و حواس سے محسوس کرنا، یا ایک گہری سانس لینا۔ انسان عام طور پر یہ سوچتا ہے نا کہ بڑے مسائل حل کرنے کے لیے کوئی بڑی تحقیق یا کوئی بہت مشکل کام کرنا ہوگا۔ بالکل، اب ہماری سوچ یہی ہوتی ہے کہ مشکل کا حل مشکل ہی ہوگا۔ اگر میں اسے اس طرح دیکھوں تو سروائیور برین ایک بجتے ہوئے فائر الارم کی طرح ہے۔ جب آگ کا ڈر ہو تو انسان اس الارم کی آواز میں اتنا گھر جاتا ہے کہ اصل آگ ڈھونڈنے کے بجائے گھبراہٹ کا شکار ہو جاتا ہے۔ زبردست مثال دی آپ نے۔ تو کیا یہ 10 سیکنڈ کی ورزش اس الارم کو بند کرنے کا سوئچ ہے تاکہ دماغ شانت ہو اور دھواں کہاں سے آ رہا ہے یہ دیکھا جا سکے؟ یہ فائر الارم کی مثال اس 10 سیکنڈ کی ورزش کے ٹھیک کام کرنے کے طریقے کو واقعی بہترین طور پر واضح کرتی ہے۔ میں اس کی سائنس سمجھاتا ہوں۔ جی بتائیں۔ دماغی سائنس کے مطابق جب پریشانی آتی ہے تو بچاؤ کا دماغ مکمل طور پر فعال ہوتا ہے، وہ مسلسل ڈر اور الارم کی آواز پیدا کرتا ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ جب اچانک اپنی انگلیوں کو آپس میں توجہ سے رگڑا جاتا ہے اور ان کی لکیروں کو ہوش و آواز سے محسوس کیا جاتا ہے تو دماغ کو مجبوراً اپنی ساری توجہ اس گھبراہٹ سے ہٹا کر اس جسمانی احساس پر مرکوز کرنی پڑتی ہے۔ اچھا، یعنی ہم زبردستی اس کا دھیان بٹا رہے ہیں۔ بالکل، یہ چھوٹی سی جسمانی حرکت دماغ کے اس حصے میں خون کی روانی کو روکتی ہے جو ڈر پیدا کر رہا ہے، اور اسے پری فرنٹل کارٹیکس یعنی سیج کی طرف بھیجتی ہے۔ کیا بات ہے۔ تو یہ 10 سیکنڈ کی ورزش اصل میں ڈر کے اس تسلسل کو توڑنے کا کام کرتی ہے۔ یہ واقعی وہ سوئچ ہے جو الارم کو بند کرتا ہے تاکہ دماغ کو حالات ٹھیک انداز میں سمجھنے کا وقت مل سکے۔ اس تحقیق کے سفر کو یہاں جمع کرتے ہوئے ایک بات جو مکمل طور پر واضح ہو جاتی ہے وہ یہ ہے کہ زندگی کی سب سے بڑی اور سب سے اہم جنگ باہر کے حالات سے نہیں لڑی جا رہی۔ وہ دفتر کی سیاست، دوستوں کے مسائل یا کاروبار کی ناکامیوں تک محدود نہیں ہے۔ بالکل درست۔ بلکہ وہ ہر انسان کے اپنے ذہن کے اندر لڑی جا رہی ہے۔ سخت محنت سے یقیناً دنیاوی کامیابی، پیسہ اور مقام حاصل ہو سکتا ہے، لیکن بغیر پازیٹیو انٹیلیجنس یعنی پی کیو کے وہ کامیابی کبھی اندر کا سکون نہیں لاتی۔ کبھی نہیں لاتی۔ ایک نہ ایک دن وہ اندرونی جج انسان کو کسی نئی گھبراہٹ، کسی نئے ڈر اور نئی اذیت میں مبتلا ضرور کر دے گا۔ اور اسی صورتحال کو آگے بڑھاتے ہوئے میں اس گفتگو کے آخر میں سننے والوں کو ایک ایسے خیال پر غور کرنے کی دعوت دینا چاہوں گا جو اس پوری تحقیق کو ان کی ذاتی زندگی سے بالکل ٹھیک جوڑ دیتا ہے۔ جی، وہ کیا خیال ہے؟ اگر ان باتوں کو سنتے ہوئے کسی کے ذہن میں یہ شک پیدا ہو رہا ہے نا کہ بھئی یہ اتنا آسان نظام کیسے ہو سکتا ہے، یا یہ 10 سیکنڈ کی ورزشیں کوئی اثر نہیں دکھائیں گی، تو ذرا گہرائی سے سوچئے۔ کیا سوچیں؟ کیا یہ شک اور یہ ڈر خود ذہن میں بیٹھے کسی دشمن، کسی سیبوٹیئر کی آواز تو نہیں؟ کیا وہ اندرونی دشمن یہ شک اس لیے تو پیدا نہیں کر رہا تاکہ وہ ذہن پر اپنا قبضہ اور کنٹرول برقرار رکھ سکے اور انسان کبھی بھی اس پریشانی اور ڈر کے چکر سے آزاد نہ ہو سکے؟ یہ ایک ایسی بات ہے جو واقعی کسی کو بھی سوچنے پر مجبور کر سکتی ہے۔ کیا دماغ انسان کی اپنی بہتری کو روکنے کے لیے اسی سے کھیل رہا ہے؟ یہ تو بہت ہی گہری بات کر دی آپ نے۔ جی بالکل، یہ سب سے بڑا سوال ہے۔ اس ذہنی دشمن کو ٹھیک سے سمجھنے اور دماغ کو مکمل دوست بنانے کے حوالے سے مزید باتیں اور خیالات آگے بھی آنے والے ہیں۔ ہماری اس تحقیق اور گفتگو کا سلسلہ ابھی جاری ہے، اس لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے اور سنتے رہیے تاکہ اس دماغی جنگ کو جیتنے کے مزید اہم، طاقتور اور عملی خیالات جاننے کا موقع مل سکے۔ زندگی میں کامیابی تبھی معنی رکھتی ہے جب اس کے ساتھ اندر کا مکمل سکون بھی ہو، اور یہی اس تحقیق کا اصل نشانہ ہے۔ کیا ہو اگر ہماری کامیابی، ہمارے قلبی سکون اور ہماری جو سچی خوشی ہے اس کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ باہر کی دنیا کے حالات نہ ہوں،
بلکہ مطلب وہ رکاوٹ ہمارے اپنے ہی ذہن کے اندر کہیں چھپ کر بیٹھی ہو۔ ہاں، یہ واقعی سوچنے والی بات ہے۔ بالکل، مطلب ایک ایسی پراسرار سی آواز جو دعویٰ تو ہمارا بہترین دوست ہونے کا کرتی ہے، اور بظاہر ایسا لگتا ہے کہ وہ ہماری بھلائی چاہتی ہے، لیکن حقیقت میں وہ ہماری سب سے بڑی، سب سے طاقتور دشمن ہے۔ جی بالکل، اور دیکھیں یہ کوئی خیالی یا محض ایک فلسفیانہ بات نہیں ہے۔ نفسیات اور نیورو سائنس ہمیں بتاتی ہیں کہ ہم سب کے دماغ میں یہ پوشیدہ جنگ ہر وقت، مطلب ہر لمحہ جاری رہتی ہے۔ اور ہاں، یاد رہے کہ یہ ایک بک کاسٹ ہے جہاں ہم بہترین سیلف ہیلپ، موٹیویشنل اور نالج بیسڈ کتابوں کو ایک سادہ، انتہائی دلچسپ اور عملی کہانیوں کے انداز میں پیش کرتے ہیں، بالکل، تاکہ سننے والے کم وقت میں زیادہ سیکھ سکیں اور ظاہر ہے اپنی زندگی میں کوئی حقیقی تبدیلی لا سکیں۔ پازیٹیو انٹیلیجنس، یہ اس پر مبنی ہماری بک کاسٹ کا اگلا حصہ ہے، جہاں ہم اس کتاب کے طاقتور خیالات کی مزید گہرائی میں جا رہے ہیں۔ جی، ہم اسی پر بات آگے بڑھائیں گے۔ تو آج کے اس تفصیلی جائزے کا جو مشن ہے نا، وہ بہت واضح اور دلچسپ ہے۔ ہم نے یہ سمجھنا ہے کہ ہمارے اندر کے لیے جو دشمن ہیں، جنہیں مصنف تخریب کار یا سیبوٹرز کہتا ہے، یہ آخر ہیں کیا؟ مطلب یہ کیسے پیدا ہوتے ہیں؟ اور ہم انہیں کمزور کیسے کر سکتے ہیں؟ بالکل، ہم انہیں پہچان کر کمزور کیسے کر سکتے ہیں، اپنے اندر چھپی جو ایک سچی دانشمندی ہے اسے کیسے بیدار کر سکتے ہیں، اور سب سے اہم بات، اپنے دماغ کے جو پازیٹیو انٹیلیجنس پٹھے ہیں انہیں عملی طور پر کیسے مضبوط بنا سکتے ہیں۔ تو چلیے پھر اس گہری گفتگو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ مصنف بتاتا ہے کہ ہمارے ذہن میں دراصل 10 قسم کے تخریب کار ہوتے ہیں، جو مسلسل ہماری خوشی اور کارکردگی کو تباہ کرنے میں لگے رہتے ہیں۔ لیکن ان سب کا ایک سردار ہے، ایک ماسٹر مائنڈ ہے۔ اچھا، ایک سردار بھی ہے ان کا؟ جی، اور اس سردار کو جج کا نام دیا گیا ہے۔ یہ جج نہ 3 مختلف محاذوں پر بڑی چالاکی سے حملہ کرتا ہے۔ پہلا یہ کہ یہ خود پر بے تحاشا تنقید کرتا ہے، دوسرا یہ دوسروں کی خامیوں کو بہت بڑا چڑھا کر پیش کرتا ہے، اور تیسرا یہ حالات کو ہر وقت کٹہرے میں کھڑا رکھتا ہے کہ حالات ویسے کیوں نہیں ہیں جیسے انہیں ہونا چاہیے تھا۔ اوہ ہاں، مجھے اس حوالے سے کتاب میں مصنف کے اپنی زندگی کا وہ واقعہ بہت زبردست لگا جو اس نے اسٹینفورڈ MBA کے پہلے سال میں محسوس کیا تھا۔ اوہ ہاں، وہ اسٹینفورڈ والی کہانی۔ جی، وہ کہانی اس جج کی طاقت کو پوری طرح بے نقاب کر دیتی ہے، میں تو یہ کہوں گی۔ واقعی اس واقعے کی گہرائی حیران کن ہے۔ دیکھیں، جب مصنف اسٹینفورڈ جیسے دنیا کے مایہ ناز تعلیمی ادارے میں MBA کر رہا تھا تو بظاہر وہ کامیابی کی بلندیوں پر تھا، کوئی بھی دیکھے تو کہے گا واہ کیا بات ہے، لیکن اندر سے وہ شدید ذہنی دباؤ اور احساس کمتری کا شکار تھا۔ ہاں، باہر سے سب پرفیکٹ اور اندر سے کھوکھلاپن۔ بالکل، اسے راتوں کو نیند نہیں آتی تھی۔ اس کا جو اندرونی جج تھا نا، وہ ہر وقت اس کے کان میں سرگوشیاں کرتا تھا کہ تم اس قابل نہیں ہو، داخلہ کمیٹی سے کوئی بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے جو انہوں نے تمہیں یہاں چن لیا۔ ہائے اللہ، کتنا تکلیف دہ احساس ہے یہ۔ جی، اور جب وہ کلاس میں بیٹھتا تھا نا تو اسے ارد گرد کے تمام 320 طلباء خود سے زیادہ ذہین، قابل، پرسکون اور پراعتماد لگتے تھے۔ اس کے جج نے اسے یقین دلا دیا تھا کہ وہ وہاں موجود واحد نااہل شخص ہے۔ مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ اس پر کیا گزر رہی ہوگی۔ ایسے مسلسل دباؤ میں انسان یا تو اندر سے ٹوٹ جاتا ہے یا پھر کوئی انتہائی قدم اٹھاتا ہے۔ میں سوچتی ہوں کہ اس نے یقیناً اپنے اس خوف کا اظہار کسی نہ کسی طرح تو کیا ہوگا، ہے نا؟ اس نے واقعی ایک انتہائی جرأت مندانہ قدم اٹھایا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ مزید اس نقاب کے پیچھے نہیں چھپے گا۔ تو اس نے اپنے اس شدید احساس کمتری، خوف اور اس اندرونی جج کی بے رحم تنقید پر مبنی ایک طویل خط لکھا۔ اچھا، خط لکھ دیا؟ ہاں، اس نے صاف الفاظ میں بیان کیا کہ وہ اندر سے کتنا کھوکھلا اور ڈرا ہوا محسوس کرتا ہے، اور پھر اس نے کیا کہ اس خط کی 320 کاپیاں کروائیں اور رات کے اندھیرے میں ہر طالب علم کے میل باکس میں ڈال دیں۔ کیا 320 لوگوں کو بتا دیا کہ وہ کتنا ڈرا ہوا ہے؟ بالکل، وہ ساری رات یہی سوچتا رہا کہ اگلی صبح اسے شدید شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا، لوگ اس کا مذاق اڑائیں گے کہ یہ کیسا بے وقوف انسان آ گیا ہے ہمارے بیچ۔ لیکن ایسا نہیں ہوا نا، کیونکہ انسانی نفسیات کچھ اور ہی کہانی سناتی ہے، میں نے جتنا پڑھا ہے اس حوالے سے۔ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں۔
حیران کن طور پر اگلی صبح منظر بالکل مختلف تھا۔ اس کا ان باکس شکریہ اور آنسوؤں سے بھرے پیغامات سے لدا ہوا تھا۔ واو! بظاہر جو انتہائی کامیاب، پر اعتماد اور خوشباش نظر آنے والا ہر شخص تھا نا، وہ اندر ہی اندر اسی جج کی بے رحم تنقید کا شکار تھا۔ ایک طالب علم تو یہاں تک لکھا کہ مجھے لگتا تھا کہ صرف میں ہی وہ دھوکہ باز ہوں جسے غلطی سے داخلہ مل گیا ہے۔ امپوسٹر سنڈروم، بالکل۔ جی ہاں، تو اس واقعے نے یہ ثابت کر دیا کہ ہر کوئی خاموشی سے اپنے ذہن کے اندر اس ظالم جج سے جنگ لڑ رہا تھا۔ اچھا، یہاں رک کر ذرا اس کا تفصیلی جائزہ لیتے ہیں۔ یہ سب سن کر میرے ذہن میں ایک بہت منطقی سا سوال ابھرتا ہے۔ جی پوچھیے۔ کیا یہ اندرونی جج واقعی اتنا برا ہے؟ میرا مطلب ہے، اگر ہم ذرا حقیقت پسندانہ سوچیں تو کیا یہی وہ ڈر، شرمندگی، غصہ اور بے چینی نہیں ہے جو انسان کو راتوں کو جاگ کر محنت کرنے پر مجبور کرتی ہے؟ یہ ایک بہت عام سوچ ہے۔ ہاں نا، مطلب اگر یہ جج کسی انسان کو تانے نہ دے کہ تم پیچھے رہ جاؤ گے یا تم فیل ہو جاؤ گے، تو کیا وہ سست اور آرام طلب نہیں ہو جائے گا؟ کیا دنیاوی کامیابی کے لیے اس جج کا خوف کسی حد تک ضروری نہیں ہے؟ دیکھیں، اگر ہم اس تصور کو انسانی زندگی کی ذرا بڑی تصویر سے جوڑ کر دیکھیں نا، تو یہ دراصل اس جج کا سب سے بڑا، سب سے خطرناک اور فریب زدہ جھوٹ ہے۔ جھوٹ ہے؟ کیسے؟ وہ ایسے کہ جج ہمیں یہ یقین دلاتا ہے کہ اس کی کوڑے مارنے والی آواز کے بغیر ہم زندگی میں کچھ حاصل نہیں کر سکتے۔ یہاں مصنف دو بہت اہم تصورات پیش کرتا ہے۔ ایک ہے دھکیلنا، جسے پش کہتے ہیں، اور دوسرا ہے کھینچنا، یعنی پل۔ اچھا، پش اور پل۔ جی، جج ہمیں ڈر، شرمندگی، احساس کمتری اور غصے کے ذریعے کامیابی کی طرف دھکیلتا ہے، پش کرتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا اس دھکے سے کامیابی مل سکتی ہے؟ مجھے تو لگتا ہے مل جاتی ہے اکثر لوگوں کو۔ جی ہاں، بے شمار لوگ اسی طرح کامیاب ہوتے ہیں، لیکن اس کامیابی کی قیمت کیا ہوتی ہے؟ ان کی خوشی، ان کا سکون، ان کی صحت اور ان کے رشتے تباہ ہو جاتے ہیں۔ وہ بس اندر سے جل کر خاک ہو جاتے ہیں۔ صحیح۔ اور دوسری طرف وہ طریقہ ہے جسے مصنف کھینچنا یا پل کہتا ہے۔ درست۔ ہمارا جو دانشمند پہلو ہے نا، جسے سچی دانشمندی کہتے ہیں، وہ ہمیں تجسس، ہمدردی، مقصدیت اور خوشی کے ذریعے آگے کی طرف کھینچتا ہے، یعنی پل کرتا ہے۔ مطلب ہم شوق سے آگے بڑھتے ہیں، ڈر سے نہیں؟ بالکل۔ جب کوئی انسان تجسس یا ہمدردی کی وجہ سے محنت کرتا ہے تو وہ تھکتا نہیں ہے، بلکہ اسے مزید توانائی ملتی ہے۔ جج کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ ایک ناختم ہونے والا سراب، ایک ایلیوژن تخلیق کرتا ہے۔ وہ ہمیشہ یہی کہتا ہے کہ بس ایک بار یہ ہدف مل جائے نا، تب میں خوش ہوں۔ ارے ہاں، یہ تو ہم سب کی کہانی ہے نا؟ مطلب میٹرک کر لو تو خوشی ملے گی، پھر کہتے ہیں بس ایک بار یونیورسٹی چلے جاؤ تو زندگی سیٹ ہے، پھر ہوتا ہے کہ اچھی نوکری مل جائے تو بس پھر کوئی غم نہیں۔ یہ تو کبھی نہ ختم ہونے والی دوڑ بن جاتی ہے۔ جی، اور اس کی ایک انتہائی دردناک مثال پیٹر نامی ایک شخص کی ہے، جس کا کتاب میں ذکر کیا گیا۔ پیٹر .com کے عروج کے دور میں ایک کروڑ پتی انسان تھا۔ اس نے دن رات ایک کر کے اپنی ایک شاندار کمپنی بنائی تھی۔ ایک دن اسے اپنی کمپنی کے لیے $125 ملین کی آفر ملی۔ $125 ملین؟ واو! جی ہاں، $125 ملین۔ کوئی بھی عام انسان اس پر خوشی سے پاگل ہو جاتا، لیکن اس کے اندر کے جج نے فوراً سرگوشی کی۔ پتہ ہے کیا کہا؟ کیا کہا؟ جج نے کہا، تمہارے کالج کے اس دوست نے اپنی کمپنی $330 ملین میں بیچی ہے، اس کے پاس اپنا پرائیویٹ جیٹ ہے، تو یہ $125 ملین تو تمہاری قابلیت کی صریح توہین ہے۔ او میرے خدایا، یہ تو پاگل پن ہے۔ مطلب اتنی بڑی کامیابی بھی اس جج کی وجہ سے بالکل بے معنی ہو گئی۔ میں تو شرطیہ کہہ سکتی ہوں کہ پیٹر نے وہ شاندار آفر ٹھکرا دی ہوگی اپنے جج کی باتوں میں آ کر۔ آپ بالکل صحیح سمجھی ہیں۔ اس نے واقعی وہ شاندار آفر محض اس لیے ٹھکرا دی کیونکہ اس کے جج نے خوشی کی جو شرط تھی اسے مزید آگے بڑھا دیا تھا۔ اور پھر جانتے ہیں زندگی نے کیسا پلٹا کھایا؟ کیا ہوا؟ کچھ ہی عرصے بعد .com کا معاشی بلبلہ پھٹ گیا، مارکیٹ کریش کر گئی اور پیٹر دیوالیہ ہو گیا۔ اس کے پاس کچھ نہیں بچا۔ جج کی سب سے بڑی خرابی یہی ہے کہ وہ انسان کو کبھی موجودہ لمحے میں خوش نہیں ہونے دیتا۔ وہ خوشی کو ہمیشہ ایک ادھورا وعدہ بنا کر رکھتا ہے۔ تو اس سب کا اصل مطلب کیا ہے؟
مطلب اگر یہ جج اور اس کے باقی جو ساتھی تخریب کار ہیں وہ اتنے ہی برے ہیں اور انسان کو ہر وقت دھوکہ دیتے ہیں، تو ایک بہت بنیادی سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ یہ ہمارے دماغ میں آئے کہاں سے؟ یہ بہت اچھا سوال ہے۔ کیونکہ فطرت کسی بھی چیز کو بلا وجہ تو نہیں بناتی نا۔ یہ پیدا کیسے ہوئے ہمارے اندر؟ یہ ایک انتہائی شاندار اور گہرا سوال ہے۔ ارتقائی نفسیات یعنی ایولیوشنری سائیکالوجی ہمیں بتاتی ہے کہ یہ تخریب کار دراصل بچپن میں ہماری جذباتی اور جسمانی بقا کے لیے پیدا ہوئے تھے۔ بچپن انسانی زندگی کا وہ دور ہوتا ہے نا جب ایک انسان مکمل طور پر بے بس ہوتا ہے۔ اسے والدین کی ضرورت ہوتی ہے۔ جی، اسے زندہ رہنے کے لیے بڑوں کی ضرورت ہوتی ہے، اور تب اسے صرف جسمانی خطرات کا ہی نہیں بلکہ جذباتی خطرات اور نظر انداز کیے جانے کا بھی شدید ڈر ہوتا ہے۔ اس وقت یہ تخریب کار ایک ڈھال بن کر سامنے آتے ہیں۔ اچھا، ایک ڈیفنس میکانزم کے طور پر۔ بالکل، جیسے کوئی بچہ والدین کی توجہ حاصل کرنے کے لیے مسلسل مزاحیہ بن جاتا ہے اور اپنے اصل جذبات چھپا لیتا ہے، یا پھر کوئی بچہ گھر کے غیر یقینی حالات میں ہر کام کو پرفیکٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ اسے ڈانٹنا پڑے اور پیار مل سکے۔ تو یہ اس وقت کے دفاعی میکانزم تھے، تب ان تخریب کاروں نے انسان کو بچایا تھا۔ مجھے ایک مثال ذہن میں آ رہی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ایسا ہی ہے جیسے کسی نے 5 سال کی عمر میں اپنی ٹوٹی ہوئی ٹانگ پر پلاسٹر چڑھایا ہو تاکہ ہڈی جڑ جائے اور وہ محفوظ رہے، اور واقعی اس پلاسٹر نے اس وقت اس کی ٹانگ کو بچا بھی لیا ہو۔ بالکل۔ لیکن بڑا ہونے کے بعد، مطلب جب ہڈی جڑ چکی ہے، اس کے باوجود بھی اس شخص نے وہ پلاسٹر نہ اتارا ہو، اور اب وہ جوان ہو کے اسی بھاری پلاسٹر کے ساتھ دوڑنے کی اور زندگی گزارنے کی کوشش کر رہا ہو۔ واہ، کیا کمال کی تشبیہ دی ہے آپ نے۔ یہ تشبیہ اس پورے تصور کی جان ہے۔ وہ پلاسٹر جو بچپن میں زندگی بچانے کے لیے ناگزیر تھا نا، جوانی میں وہی پلاسٹر انسان کی سب سے بڑی معذوری بن جاتا ہے۔ اور دیکھیں، یاد رہے کہ جج اکیلا کام نہیں کرتا۔ اچھا، اس کے ساتھی بھی ہیں؟ جی ہاں، یہ ایک پوری فوج کا کمانڈر ہے۔ اس کے ساتھ 9 مزید تخریب کار ہیں۔ مصنف انہیں مختلف نام دیتا ہے، اور ہماری روزمرہ کی زندگی میں ہم انہیں بڑی آسانی سے پہچان سکتے ہیں۔ جیسے کہ؟ مثال کے طور پر ایوائڈر، جو خوف کی وجہ سے مشکل چیزوں، فیصلوں یا رشتوں کی الجھنوں سے بھاگتا رہتا ہے۔ پھر کنٹرولر ہے، جس کے اندر یہ خبد ہوتا ہے کہ اگر اس نے ہر چیز اور ہر حالات کو اپنے قابو میں نہ رکھا تو بس قیامت آ جائے گی۔ ہاں، کچھ لوگ بہت کنٹرولنگ ہوتے ہیں۔ بالکل۔ اسی طرح پلیزر ہے، جو اندر سے خالی ہوتا ہے اور دوسروں کی ہاں میں ہاں ملا کر ان کی خوشامد کر کے پیار اور توجہ پانا چاہتا ہے۔ اور وکٹم، جو ہر وقت خود کو مظلوم ظاہر کرتا ہے تاکہ لوگ اس پر ترس کھائیں۔ تو انسان اپنے بچپن کے حالات کی بنیاد پر ان میں سے کچھ تخریب کاروں کو اپنا لیتا ہے، اور ساری زندگی انہیں اپنی اصل شخصیت ہی سمجھتا رہتا ہے۔ سچی بات ہے۔ یہ بات بہت گہری اور کسی حد تک تکلیف دہ بھی ہے کہ انسان محض محبت اور قبولیت پانے کے لیے یہ مختلف روپ دھارتا ہے، کیونکہ بچپن میں ہمیں یہی سکھایا جاتا ہے نا کہ اگر تم اچھے نمبر لاؤ گے یا کوئی خامی نہیں دکھاؤ گے تبھی تم پیار کے قابل ہو۔ بالکل، یہی وہ شرطیہ پیار ہے جو جج ہم پر مسلط کرتا ہے۔ ہاں، اور مجھے اس حوالے سے کتاب میں مصنف اور اس کے بیٹے کیان کی کہانی نے بے حد متاثر کیا۔ وہ گدگدی والی کہانی۔ اس کہانی میں جو سادگی ہے نا، وہ دراصل غیر مشروط محبت کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ مصنف بتاتا ہے کہ ایک رات جب وہ اپنے بیٹے کیان کو بستر پر لٹا رہا تھا تو وہ اسے گدگدی کرنے لگا۔ بیٹا کھلکھلا کر ہنس رہا تھا۔ کتنا پیارا منظر ہے۔ جی، تو مصنف نے ہنستے ہنستے اس سے پوچھا، کیان، کیا تم جانتے ہو کہ میں تم سے پیار کیوں کرتا ہوں؟ کیا اس لیے کہ تم اتنی خوبصورت ہو؟ بیٹے نے ہنستے ہوئے نفی میں سر ہلایا اور کہا، نہیں ڈیڈی۔ اچھا۔ پھر مصنف نے پوچھا، تو کیا اس لیے کہ تم اتنے ذہین ہو یا اسکول میں تمہارے نمبر بہت اچھے آتے ہیں؟ بیٹے نے پھر پورے اعتماد سے کہا، نہیں۔ آخر میں مصنف نے حیرت سے پوچھا، تو پھر میں تم سے اتنا پیار کیوں کرتا ہوں؟ اور بیٹے کا جواب تھا، کیونکہ میں ہوں۔ Because I am me۔ ہائے اللہ، یہ کتنا طاقتور اور مطلب روح کو چھو لینے والا جملہ ہے۔ کیونکہ میں ہوں۔ میں سوچتی ہوں کہ یہ غیر مشروط محبت جج کے اس جھوٹ کا سب سے بڑا توڑ ہے جو انسان کے دماغ میں یہ زہر بھرتا ہے کہ اگر وہ کچھ خاص کر کے دکھائے گا تبھی وہ پیار کا حقدار ہوگا۔ بالکل درست۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ جج ہمیشہ محبت، سکون اور عزت کو شرطیہ بنا دیتا ہے۔
لیکن اگر انسان نے اس جج اور اس کے ساتھیوں کی اس قید سے نکلنا ہے نا، تو اسے علاج کی طرف آنا ہوگا، اور وہ علاج ہے ہمارا دانش مند پہلو، جسے مصنف سیج کا نام دیتا ہے۔ سیج، جی۔ اور دیکھیں، یہ دانش مند پہلو کوئی جادوئی چیز نہیں ہے، یہ ہماری اپنی وہ سچی فطرت ہے جو بچپن کے ان پلاسٹروں کے نیچے کہیں دب گئی ہے۔ اب یہاں بات بہت دلچسپ ہو جاتی ہے، کیونکہ دانش مند پہلو یا سیج کا جو بنیادی نظریہ کتاب میں بیان ہوا ہے نا، وہ ہماری عام انسانی سوچ سے بہت مختلف اور بڑا چیلنجنگ بھی ہے۔ جی بالکل ہے۔ نظریہ یہ ہے کہ زندگی کی ہر مشکل صورتحال، ہر ناکامی اور ہر بحران دراصل ایک تحفہ اور ایک موقع ہوتی ہے، مطلب ہر حال میں۔ جی، اور اس نظریے کو سمجھنے کے لیے نا کتاب میں چینی کسان کی ایک بہت پرانی اور حکمت سے بھری کہانی دی گئی ہے۔ میں نے سنی ہوئی ہے، وہ بڑی زبردست ہے۔ ہاں، وہ کچھ یوں ہے کہ ایک چینی کسان کے پاس ایک انتہائی قیمتی گھوڑا ہوتا ہے جو ایک دن بھاگ جاتا ہے، تو گاؤں کے لوگ افسوس کرنے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ارے یہ تو بہت برا ہوا۔ کسان بڑا پرسکون رہتا ہے اور جواب دیتا ہے، کون جانتا ہے کیا اچھا ہے اور کیا برا۔ صحیح۔ پھر کچھ دن بعد وہی گھوڑا واپس آتا ہے، اور اکیلا نہیں، اپنے ساتھ جنگل سے کئی نایاب جنگلی گھوڑیاں بھی لے آتا ہے۔ اب گاؤں والے مبارکباد دینے آتے ہیں کہ بھئی تمہاری تو قسمت کھل گئی۔ کسان پھر وہی کہتا ہے، کون جانتا ہے کیا اچھا ہے اور کیا برا۔ اور پھر وہ بیٹے والی بات ہوتی ہے نا؟ جی، پھر ایک دن اس کسان کا جوان بیٹا ان جنگلی گھوڑیوں کو سدھارتے ہوئے گر جاتا ہے اور اس کی ٹانگ بری طرح ٹوٹ جاتی ہے۔ لوگ پھر ہمدردی کرنے آتے ہیں کہ ہائے کتنا برا ہوا۔ اور مجھے یقین ہے کسان کا جواب پھر وہی ہوتا ہے کہ کون جانتا ہے کیا اچھا ہے اور کیا برا۔ بالکل، اور اس کی یہ بات کچھ ہی دن بعد سچ ثابت بھی ہو جاتی ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ اچانک فوج گاؤں میں آتی ہے اور جنگ کے لیے تمام صحت مند نوجوانوں کو زبردستی اپنے ساتھ لے جاتی ہے، جہاں موت یقینی تھی۔ لیکن کسان کے بیٹے کو اس کی ٹوٹی ٹانگ کی وجہ سے چھوڑ دیا جاتا ہے۔ واہ! تو اس کہانی کا مقصد یہ ہے کہ دانشمند پہلو ہر واقعے کو یکساں پرسکون انداز میں دیکھتا ہے۔ اسے معلوم ہے کہ زندگی ایک لمبا سفر ہے، اور جج کا جو نقطہ نظر ہے وہ بہت محدود ہوتا ہے، جو بس ہر چیز پر فوری لیبل لگا دیتا ہے کہ یہ برا ہے، یہ اچھا ہے۔ ٹھیک ہے، مان لیا یہ کہانی تو بہت زبردست ہے اور اس میں بڑی گہری حکمت بھی ہے، لیکن اگر ہم روزمرہ کی چھوٹی موٹی مشکلات کی بات کریں، جیسے نوکری کا چلے جانا یا کوئی ڈیل کینسل ہو جانا، ان کے لیے تو یہ بات مان لی کہ ان میں کوئی نہ کوئی بھلائی چھپی ہوتی ہے۔ جی، لیکن اگر ہم ذرا تلخ حقیقت کی طرف آئیں، کیا موت، کسی پیارے کا بچھڑنا یا کسی لا علاج بیماری جیسی خوفناک ٹریجڈی بھی واقعی ایک تحفہ ہو سکتی ہے؟ میرا مطلب ہے یہ ماننا تو انسانی دل کے لیے بہت ہی مشکل ہے۔ کیا یہ خود کو محض ایک دھوکہ دینا نہیں ہے؟ میں آپ کی بات سمجھ رہا ہوں، اور یہ واقعی ایک انتہائی سخت اور جائز سوال ہے۔ دیکھیں، جب ہم اتنے گہرے صدمے کی بات کرتے ہیں نا، تو دانشمند پہلو کا اصل کمال وہیں ظاہر ہوتا ہے۔ ذرا کینڈی لائٹنر کی مثال دیکھیں۔ کینڈی لائٹنر، جی میں نے پڑھا تھا ان کے بارے میں۔ ایک عام ہفتے کی صبح تھی، اس کی 13 سال کی بیٹی سڑک کنارے جا رہی تھی کہ اسے ایک ایسے ڈرائیور نے گاڑی تلے کچل دیا جو شراب کے نشے میں دھت تھا۔ ہائے اللہ، کتنا اندوہناک ہے۔ جی، ایک ماں کے لیے اپنی جوان ہوتی بیٹی کی یوں اچانک موت سے بڑی قیامت کیا ہو سکتی ہے؟ زیادہ تر انسان ایسی صورتحال میں مکمل طور پر ٹوٹ جاتے ہیں۔ وہ خود کو مظلومیت، شدید غصے اور جج کے حوالے کر دیتے ہیں، اور پھر باقی زندگی تلخی میں گزار دیتے ہیں۔ اور سچی بات پوچھے تو ایسی صورتحال میں یہ رد عمل بالکل فطری بھی تو لگتا ہے نا؟ کوئی بھی شخص اس درد کو سمجھے گا۔ بالکل فطری ہے، لیکن کینڈی نے اپنے صدمے کو اپنی تباہی نہیں بننے دیا۔ اس نے غم کا شکار ہو کر ہار ماننے کے بجائے اپنے اندر کی سچی دانشمندی کو جگایا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی بیٹی کی موت کو یوں رائیگان نہیں جانے دے گی، بلکہ وہ اس درد کو کسی مقصد میں بدلے گی۔ اس خاتون نے ایک تحریک شروع کی جسے آج دنیا میڈ یعنی مدرز اگینسٹ ڈرنک ڈرائیونگ کے نام سے جانتی ہے۔ اس ایک عورت کی دانشمندی اور اس ناقابل برداشت درد سے پیدا ہونے والی اس تحریک نے قانون بدلے، شعور بیدار کیا اور بعد ازاں لاکھوں معصوم لوگوں کی زندگیاں بچائیں۔ لاقئی تو کینڈی کے لیے اس کی بیٹی کی موت کوئی تحفہ نہیں تھی، یہ ایک شدید المیہ تھا، لیکن اس نے اپنی سچی دانشمندی اور اپنے ایکشن سے اس المیہ کو لاکھوں لوگوں کے لیے زندگی کے ایک عظیم تحفے میں بدل دیا۔ کیا کمال کا حوصلہ ہے سہیت کا!
تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دانش مندی یا سیج کوئی غیر فعال کیفیت نہیں ہے کہ بس انسان صوفے پہ بیٹھ کر ہاتھ پر ہاتھ دھرے انتظار کرے کہ برا وقت خود بخود اچھے میں بدل جائے. بالکل نہیں. بلکہ یہ ایک انتہائی فعال عمل ہے جس میں ہمدردی اور دریافت کے ساتھ ایک فیصلہ کن ایکشن بھی شامل ہے. جی، اور اسی بات کو مصنف دانش مندی کی 5 طاقتوں کے ذریعے سمجھاتا ہے. کینڈی جیسی کہانیاں تب جنم لیتی ہیں جب انسان اپنے اندر ہمدردی اور دریافت کو جگاتا ہے. ہمدردی یعنی ایمپیتھائز کرنا؟ ہاں، جب ہم مشکل میں ہوں تو جج کی تنقید کے بجائے خود کو ایک معصوم بچے کے طور پر تصور کرے جس سے ہمدردی محسوس ہو. یہ پہلی طاقت ہے. پھر ایک ماہر بشریہ یعنی انتروپولوجسٹ کی طرح چیزوں کو بغیر کسی تعصب کے تجسس سے دریافت کریں کہ حقیقت میں کیا ہو رہا ہے. اسے ایکسپلور کرنا کہتے ہیں. بنیاد پر نئے خیالات سوچنا، جسے کتاب میں جدت یا انوویٹ کہا گیا ہے. بالکل. اس میں ایک بڑی دلچسپ ٹیکنیک کتاب میں بتائی گئی ہے، یس اینڈ کی ٹیکنیک. مطلب جب ذہن میں کوئی نیا آئیڈیا آئے تو اس میں کیڑے نکالنے کے بجائے ہم کہیں ہاں یہ اچھا ہے، اور اگر ہم اس میں یہ بھی شامل کر لیں تو کتنا زبردست ہو جائے گا. جی، یہ بہت کام کی ٹیکنیک ہے. اور پھر اس جدت کے بعد ہمیں زندگی میں الجھنوں کے دوران رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے جسے نیویگیٹ کہتے ہیں. اس کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی کے اختتام کا تصور کرے. یعنی موت کا تصور؟ ہاں، ایک فلیش فارورڈ. سوچے کہ جب وقت ختم ہو رہا ہوگا تب مڑ کر دیکھنے پر وہ کیا چاہے گا کہ اس نے اس موجودہ مشکل میں کیا فیصلہ کیا ہوتا. یہ خاکہ اسے فضول چیزوں سے نکال کر اصل سمت دکھاتا ہے. اور پھر آخری طاقت ہے خالص عمل کرنا یا ایکٹیویٹ ہونا. جب ذہن جج کی تنقید سے بالکل پاک ہو تب ہی ایک بامقصد ایکشن لیا جا سکتا ہے. ہاں، اور مجھے یاد آیا اس خالص ایکشن کی ایک بہت زبردست اور قدرے مزاحیہ کہانی بھی کتاب میں ہے، وہ میری نامی ایک خاتون کی. ارے ہاں، میری کی کہانی. میری ایک بڑی کمپنی میں وائس پریزیڈنٹ تھیں. وہ ذہین تو بہت تھیں، لیکن اس کا رویہ اپنے ماتحتوں کے ساتھ حد سے زیادہ سخت، تنقیدی اور بہت کنٹرول کرنے والا تھا. مطلب اس کا جج ہر وقت دوسروں پر برستا رہتا تھا. نوبت یہاں تک آ گئی کہ سی ای او نے اسے فائنل وارننگ دے دی کہ یا تو اپنا رویہ بدلو یا پھر نوکری چھوڑ دو. جی، اور جب میری نے واقعی اپنے اس دانشمند پہلو پر کام کیا اور اسے احساس ہوا کہ وہ کتنی غلط تھی، تو اس نے جو ایکشن لیا وہ عام لیڈرشپ کی کتابوں میں تو کہیں نہیں ملتا. بالکل بھی نہیں. اس نے کیا کیا کہ ہیلووین کی پارٹی پر میری نے ایک ایسا لباس پہنا جو اس کی شخصیت کے بالکل الٹ تھا. ہاں، اس نے ایک مشہور کارٹون کردار بٹ ہیڈ یعنی ایک بیوقوف اور ضدی کردار کا لباس پہنا. ہاں واقعی. اور پھر کھلے عام سب ملازمین کے سامنے ہنستے ہوئے اعتراف کیا کہ آج تک اس کا رویہ ایسا ہی ضدی اور تنقیدی تھا. اس نے سب کو بہت تنگ کیا ہے، لیکن آج کے بعد وہ بدلنا چاہتی ہے. اس نے اپنے جج کے اس ڈر کی بالکل پرواہ نہیں کی کہ لوگ کیا کہیں گے. یہ واقعی ہمت کا کام ہے. بالکل. اس نے اپنی کمزوری کا کھلے عام اعتراف کر کے ایک خالص ایکشن لیا، اور یہ اس کی لیڈرشپ کی سب سے بڑی کامیابی بنی، کیونکہ لوگوں نے اس کی اس ایمانداری کو سچے دل سے قبول کر لیا. کیا بات ہے. لیکن دیکھیں، یہ سب باتیں، یہ کہانیاں، دانش مندی کی جو طاقتیں اور نظریات ہیں، یہ سننے میں تو بہت ہی اچھے لگتے ہیں. لیکن مسئلہ تو یہ ہے نا کہ جب انسان عملی زندگی میں غصے، ٹینشن، باس کی ڈانٹ یا معاشی خوف کے طوفان میں پھنسا ہوتا ہے، اس وقت تو یہ ساری دانش مندی ہوا میں اڑ جاتی ہے. یہ ایک بہت عملی مسئلہ ہے. ہاں نا. اس وقت کسی کو کہاں یاد رہتا ہے کہ مجھے اینتھروپولوجسٹ بننا ہے یا ہمدردی دکھانی ہے. ہم اس وقت ان اصولوں پر کیسے عمل کریں؟ اس ساری الجھن کا جو جواب ہے وہ نیورو سائنس میں چھپا ہے. مصنف بتاتا ہے کہ صرف خیالات یا فلسفے کو بدلنا کافی نہیں ہے. ہمیں اپنے دماغ کے ہارڈ ویئر یعنی اس کی جسمانی ساخت کو بدلنا ہوگا. اور یہیں پر پی کیو کا تصور آتا ہے. پی کیو یعنی پازیٹیو انٹیلیجنس کوشنٹ؟ بالکل. اس کا مطلب ہے کہ ایک انسان کا دماغ کتنا وقت مثبت اور تعمیری سوچ میں گزارتا ہے بمقابلہ منفی اور تخریبی سوچ کے. اچھا، تو اس پی کیو کا دماغ کی ساخت سے کیا تعلق ہے؟ دیکھیں، سائنس بتاتی ہے کہ ہمارے دماغ کے 2 مختلف حصے یا نظام ہیں. ایک ہے سروائیور برین یعنی بقا کا دماغ. اس کا مرکز دماغ کا وہ حصہ ہے جسے ایمگڈالا کہتے ہیں. یہ خطرے کے وقت الارم بجاتا ہے.
اور انسان کو لڑنے یا بھاگنے، جسے ہم فائٹ اور فلائٹ کہتے ہیں، اس پر مجبور کرتا ہے۔ ہمارے سارے تخریب کار، ہمارا خوف، غصہ اور اندرونی جج اسی حصے میں رہتے ہیں۔ اور دوسرا ہے پی کیو برین۔ اس کا تعلق پری فرنٹل کارٹیکس اور دائیں دماغ سے ہے۔ یہ حصہ ہمدردی، تجسس، سکون اور دانشمندی کا مرکز ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جب ہم شدید غصے یا ٹینشن میں ہوتے ہیں تو خون دراصل ہمارے پی کیو برین سے نکل کر سروائیور برین میں چلا جاتا ہے اور ہماری منطقی سوچ کام کرنا بند کر دیتی ہے۔ آپ نے بالکل درست سمجھا، بالکل ایسا ہی ہوتا ہے۔ اور اس کی سب سے ناقابل یقین مثال ہارورڈ یونیورسٹی کی ایک ماہر اعصابیات یعنی نیورو اناٹومسٹ ڈاکٹر جل ٹیلر کی کہانی ہے۔ اچھا، ان کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ وہ ایک سائنسدان تھیں جو خود دماغ پر ریسرچ کرتی تھیں۔ ایک صبح انہیں فالج کا شدید حملہ ہوا۔ یہ کوئی عام فالج نہیں تھا۔ اس حملے کی وجہ سے ان کا بایاں دماغ، جو سروائیور برین کا مرکز ہے، وہ تیزی سے کام کرنا چھوڑ گیا۔ ان کے جسم کا ایک حصہ مفلوج ہو رہا تھا، انہیں بولنے میں دقت ہو رہی تھی اور ان کی زندگی سخت خطرے میں تھی۔ او مائی گاڈ! ایک دماغی سائنسدان کا اپنا ہی دماغ کام کرنا چھوڑ دے، اس سے زیادہ خوفناک احساس کیا ہو سکتا ہے؟ بالکل، لیکن یہاں ایک معجزہ ہوا۔ چونکہ ان کا بایاں دماغ، جہاں سارا خوف، ٹینشن اور وہ ظالم جج موجود تھا، وہ بند ہو رہا تھا، تو اس کے نتیجے میں ان کا دایاں دماغ یعنی پی کیو برین مکمل طور پر متحرک ہو گیا۔ اچھا؟ جی، اس انتہائی خوفناک اور تکلیف دہ جسمانی حالت میں ہونے کے باوجود ڈاکٹر جل ٹیلر کو خوف محسوس ہونے کے بجائے ایک عجیب انتہائی شدید اور گہرے سکون کا احساس ہونے لگا۔ فالج کی حالت میں سکون؟ حیران کن ہے نا؟ انہوں نے بعد میں بیان کیا کہ انہیں ایسا لگا جیسے وہ کائنات کی ہر چیز کے ساتھ جڑ گئی ہیں۔ ایک ایسی خوشی جسے الفاظ میں بیان ہی نہیں کیا جا سکتا۔ یہ تو واقعی حیرت انگیز ہے۔ اس واقعے نے تو انسانی تاریخ کا ایک بہت بڑا راز کھول دیا ہے نا، کہ خوشی اور سکون باہر کے حالات کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ صرف اور صرف اس بات کا نتیجہ ہے کہ اس وقت دماغ کا کون سا حصہ اور کون سا کیمیاوی کھیل متحرک ہے۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ تو اصل سوال یہ ہے کہ ہم اپنے اس پی کیو برین کو، جو خوشی اور سکون کا مرکز ہے، اپنی عام زندگی میں کیسے مضبوط بنا سکتے ہیں؟ کیونکہ فالج کا انتظار تو کوئی نہیں کر سکتا۔ ہم تو سارا دن ٹریفک، نوکری اور بلوں کی ٹینشن میں اپنے سروائیور برین میں ہی رہتے ہیں۔ اس کے پٹھوں کو مضبوط کرنے کا کیا طریقہ ہے آخر؟ مصنف اس کا ایک بہت سائنسی اور عملی طریقہ بتاتا ہے، جسے پی کیو ریپس کہتے ہیں۔ پی کیو ریپس، جیسے جم میں جا کر ریپس لگاتے ہیں؟ بالکل وہی تصور ہے۔ جیسے ایک جم میں جا کر انسان وزن اٹھاتا ہے تاکہ بائسپ کے پٹھے مضبوط ہوں، ویسے ہی پی کیو برین کی طرف خون کا بہاؤ بڑھانے کے لیے ہمیں روزانہ کم از کم 100 پی کیو ریپس کرنے کا ہدف بنانا چاہیے۔ 100؟ اور ایک پی کیو ریپ کتنا لمبا ہوتا ہے اور اسے کرنا کیسے ہے؟ مطلب کیا اس کے لیے آنکھیں بند کر کے گھنٹوں کا مراقبہ کرنا پڑتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ سن کر آپ کو حیرت ہوگی، ایک پی کیو ریپ صرف 10 سیکنڈ کا ہوتا ہے۔ صرف 10 سیکنڈ؟ جی، صرف 10 سیکنڈ۔ اس کی سائنس یہ ہے کہ جب ہم اپنی سوچوں اور طوفان سے نکل کر اپنی کسی بھی ایک جسمانی حص یعنی سینسیشن پر مکمل توجہ دیتے ہیں تو سروائیور برین کا الارم یعنی ایمگڈالا خاموش ہو جاتا ہے اور پی کیو برین فوراً جاگ جاتا ہے۔ اچھا، کس طرح کی جسمانی حص؟ مثال کے طور پر جب ہم نہا رہے ہوں تو پانی کے قطروں کو اپنے جسم پر گرتا ہوا محسوس کریں۔ اس پانی کی آواز، صابن کی خوشبو پر پوری طرح توجہ دیں، بس 10 سیکنڈ کے لیے، اور کچھ نہ سوچیں۔ یہ تو بہت آسان ہے۔ یا پھر جب ہم کھانا کھا رہے ہوں تو سارا دھیان ٹی وی یا موبائل پر ہونے کے بجائے صرف ایک لقمے کے ذائقے، اس کی بناوٹ اور اسے چبانے کے عمل پر 10 سیکنڈ تک پوری توجہ دیں۔ یعنی چلتے ہوئے اپنے پاؤں کے نیچے زمین کی سختی کو محسوس کرنا، یا کرسی پر بیٹھے ہوئے اپنے جسم کے وزن اور کرسی کی پشت کو محسوس کرنا، کیا یہ سب بھی پی کیو ریپس ہیں؟ 100%۔ یہی تو پی کیو ریپس ہیں، اور مصنف تجویز کرتا ہے کہ اسے یاد رکھنے کے لیے اپنی روزمرہ زندگی میں چھوٹے چھوٹے ریمائنڈرز بنا لیں۔ مثلا جب بھی باتھ روم جانا ہو تو ہاتھ دھوتے ہوئے پانی کے درجہ حرارت اور صابن کی جھاگ پر پوری توجہ دیں۔ یہ ایک بہترین ریمائنڈر ہے۔ صحیح۔ اور اس سے بھی شاندار طریقہ یہ ہے کہ جب بھی انسان کو اپنے اندر کا جج سر اٹھاتا نظر آئے، یعنی جب بھی شدید غصہ، خوف، الجھن یا احساس کمتری محسوس ہو تو اسے ایک الارم سمجھ لیں۔ یہ اس بات کا سگنل ہے کہ سروائیور برین
آن ہو گیا ہے تو پھر فوراً کیا کرنا چاہیے؟ فوراً اسی لمحے 10 سیکنڈ کے لیے اپنی سانسوں پر توجہ دیں یا اپنی انگلیوں کے پوروں کو آپس میں رگڑ کر اس کی لکیروں کو محسوس کریں۔ یہ ایک چھوٹا سا عمل ان نیورل پاتھ ویز کو بدل دے گا اور پی کیو پٹھوں کو مضبوط کر دے گا۔ واہ، کیا زبردست اور واقعی زندگی بدل دینے والا تصور ہے۔ گفتگو کے اختتام پر اگر ہم اس سب کو سمیٹیں تو سوچنے کی بات یہ ہے نا، نیورو سائنس کے مطابق اگر انسان صرف 10 سیکنڈ کے چھوٹے چھوٹے وقفوں سے اپنے جسم اور حواس پر توجہ دے کر محض 21 دن کے اندر اپنے دماغ کے خلیوں کو دوبارہ ترتیب دے سکتا ہے، یعنی انہیں ری وائر کر سکتا ہے، تو پھر ہم اپنے ذہن میں بیٹھے ان اندرونی دشمنوں کو اپنی روزمرہ کی خوشی اور سکون چھیننے کی اتنی کھلی چھٹی کیوں دے رہے ہیں؟ بالکل، ہمیں یہ اختیار انہیں نہیں دینا چاہیے۔ ذرا سوچئے، کیا ہو اگر انسان کی جو موجودہ شدید ذہنی الجھن، غصہ اور ایک مکمل قلبی سکون کے درمیان کا جو فاصلہ ہے وہ صرف اور صرف 3 گہری سانسوں کا اور 10 سیکنڈ کی توجہ کا ہو؟ یہ واقعی غور طلب اور بڑی امید دلانے والی بات ہے۔ ہمیں شعوری طور پر اپنے پی کیو دماغ کو طاقتور بنانا ہے اور اپنے اندر موجود اس دانشمند پہلو کو بیدار کرنا ہے تاکہ ہم زندگی کے جو اصل تحفے ہیں ان کا بھرپور تجربہ کر سکیں۔ بالکل صحیح کہا۔ تو دوستو، یہ بک کاسٹ ابھی جاری ہے، لہٰذا ہمارے ساتھ جڑے رہیں اور اپنی زندگی کو بدلنے والے ایسی ہی مزید طاقتور اور عملی خیالات جاننے کے لیے یوں ہی سنتے رہیں۔ انسانی ذہن نا ایک میدان جنگ ہے، مطلب جہاں روزانہ ایک خاموش لڑائی لڑی جاتی ہے، اور اس جنگ کی جیت یا ہار ہی دراصل انسان کی اصل کامیابی طے کرتی ہے۔ بالکل، اور کیا کبھی اس بات پر غور کیا گیا ہے کہ ذہن انسان کا سب سے بڑا دشمن ہے یا سب سے بہترین دوست؟ ہاں، اصل میں عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ بیرونی حالات کامیابی کا فیصلہ کرتے ہیں، لیکن در حقیقت اصل مارکا تو انسان کے اندر چل رہا ہوتا ہے۔ صحیح، اور اسی پیچیدہ گتھی کو سلجھانے کے لیے یہ تفصیلی جائزہ تیار کیا گیا ہے۔ یعنی یہ ایک ایسا بک کاسٹ ہے جہاں بہترین سیلف ہیلپ، موٹیویشن اور نالج بیسڈ کتابوں کو مطلب ایک سادہ، دلچسپ اور عملی انداز میں پیش کیا جاتا ہے تاکہ سننے والے کم وقت میں زیادہ سیکھ سکیں۔ اور آج کا یہ تفصیلی جائزہ خاص اہمیت کا حامل ہے کیونکہ یہ شیرزاد چامن کی شعرہ آفاق کتاب پازیٹیو انٹیلیجنس یعنی مثبت ذہانت پر مبنی ہمارے سفر کا آخری اور حتمی حصہ ہے۔ بالکل، یہ تیسرا اور آخری حصہ ہے، اور میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ شیرزاد چومن کا کام واقعی حیرت انگیز ہے۔ وہ جس طرح دنیا کے صف اول کے CEOs اور قائدین کے ساتھ کام کرتے ہیں، مطلب ان کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ صرف ہوائی باتیں یا موٹیویشن نہیں دیتے۔ ہاں، وہ باقاعدہ دماغ کی سائنس کی مدد سے یہ سکھاتے ہیں کہ انسان کے اندر موجود دانا یا سیج ذہن کو کیسے جگایا جائے اور ان تخریب کاروں یا سیبوٹاجز کو کیسے روکا جائے جو ہر وقت کان میں ناکامی کی کہانیاں سناتے رہتے ہیں۔ اچھا، تو اس آخری حصے کا مشن ہی یہ ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ اپنے ذہن کی کارکردگی، جسے PQ یعنی پازیٹیو انٹیلیجنس کوشچن کہا جاتا ہے، اسے ناپ کیسے سکتے ہیں اور اسے حقیقی زندگی، رشتوں اور کیریئر میں عملی طور پر کیسے استعمال کر سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلا قدم یہ ہے کہ کوئی بھی انسان اپنی ذہنی ترقی کو ناپے کیسے؟ مطلب کیا اس کا کوئی ٹھوس پیمانہ موجود ہے؟ یہ بڑا اہم سوال ہے۔ تو PQ دراصل کیا ہے؟ میں چاہتی ہوں کہ اس پر تھوڑی روشنی ڈالی جائے۔ دیکھیں، PQ دراصل ایک فیصد یا پرسنٹیج ہے۔ یہ اس وقت کا حساب ہے جب انسان کا ذہن اس کے حق میں کام کر رہا ہوتا ہے، نہ کہ اس کے خلاف۔ یعنی بطور دانا یا سیج کام کر رہا ہو۔ بالکل، آسان لفظوں میں بتاتا ہوں، اگر کسی انسان کا PQ 75 ہے تو اس کا مطلب ہے کہ دن کے 75% حصے میں اس کا ذہن ایک دانا دوست کی طرح مسائل کا حل نکالتا ہے، جبکہ باقی 25% وقت وہ تخریب کار بن کر ڈراتا یا پریشان کرتا ہے۔ ارے واہ، یہ تو بڑی واضح پیمائش ہے۔ تو اس پروگریس یا ترقی کو جانچنے کے طریقے کیا ہیں؟ اس کو جانچنے کے 3 بنیادی طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ خود آگاہی ہے، یعنی انسان یہ نوٹ کرے کہ دن بھر میں کتنی بار اسے شدید دباؤ یا غصہ محسوس ہوا اور اس نے کیسا رد عمل دیا۔ صحیح۔ دوسرا طریقہ یہ دیکھنا ہے کہ تخریب کار سوچ کتنی دیر تک دماغ پر حاوی رہی۔ مطلب کیا ایک بری خبر سن کر انسان پورا دن برباد کر لیتا ہے یا چند منٹوں میں خود کو سنبھال لیتا ہے؟ ہاں، یہ بہت عام سی بات ہے کہ ہم بعض اوقات چھوٹی سی بات پر پورا دن خراب کر لیتے ہیں۔
بالکل ہے، صحیح لے۔ اور تیسرا طریقہ دانا ذہن کی ایکٹیویشن کا ٹریک ریکارڈ ہے، یعنی کیا مشکل وقت میں مواقع تلاش کرنے کی عادت بن رہی ہے یا نہیں۔ اس چیز کو سمجھنے کے لیے نا میرے ذہن میں ایک مثال آ رہی ہے۔ میں سوچ رہی تھی کہ فرض کریں ایک شخص ساحل سمندر پر ریت کا قلعہ بنا رہا ہے۔ اچھا۔ وہ بڑی محنت سے برج کھڑے کرتا ہے، لیکن اچانک سمندر کی ایک تیز لہر آتی ہے اور سب کچھ بہا لے جاتی ہے۔ ہاں۔ اب وہ لہر دراصل وہ منفی سوچ یا سبوٹاجر ہے جس نے محنت ضائع کر دی۔ اب عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ وہ شخص کسی ورکشاپ میں جائے گا تاکہ ریت کا قلعہ مزید تیزی سے بنانے کی ٹریننگ لے سکے۔ ہاں، اور یہ روزمرہ کی زندگی کا سب سے بڑا المیہ ہے۔ لوگ اپنی صلاحیتوں کی رفتار بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں، نت نئی ڈگریاں لیتے ہیں، ٹائم مینجمنٹ سیکھتے ہیں، لیکن اس لہر کو روکنے کا کوئی انتظام نہیں کرتے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ قلعہ تیزی سے بنانے کی ٹریننگ لینے کے بجائے اگر وہ شخص اس لہر کو روکنے کے لیے ریت کی ایک مضبوط دیوار کھڑی کر دے، مطلب جسے ہم ایک PQ وال کہہ سکتے ہیں، تو یہ زیادہ فائدہ مند ہے۔ 100% درست، کیونکہ جب تک لہروں کو روکا نہیں جائے گا کوئی بھی کامیابی دیر پا نہیں ہو سکتی۔ لیکن یہاں میرے ذہن میں ایک سوال الجھن پیدا کر رہا ہے۔ ماہرین نے اس دیوار کی مضبوطی کا جو جادوئی ہندسہ 75% مقرر کیا ہے، وہ کیوں ہے؟ اگر انسان دن میں آدھا وقت مثبت سوچے اور آدھا وقت منفی یعنی 50 کا سکور ہو، تو کیا یہ برابری کے لیے کافی نہیں ہے؟ یہ بظاہر ایک منطقی سوال لگتا ہے کہ 50-50 کا تناسب کافی ہونا چاہیے، لیکن دیکھیں انسانی دماغ کی ساخت اس اصول پر کام نہیں کرتی۔ اچھا، وہ کیسے؟ ارتقائی لحاظ سے بقا یا سروائیول کے لیے دماغ کا منفی چیزوں پر زیادہ دھیان دینا ضروری تھا۔ ایک عدیم انسان کو پھولوں کی خوبصورتی دیکھنے سے زیادہ اس بات پہ دھیان دینا ہوتا تھا کہ کہیں جھاڑیوں میں شیر تو نہیں چھپا۔ ہاں، یہ تو بقا کا مسئلہ تھا نا۔ بالکل، اسی لیے دماغ کے لیے ایک منفی سوچ کا وزن بہت زیادہ ہوتا ہے۔ محققین نے ثابت کیا ہے کہ ہر ایک منفی سوچ کے زہریلے اثر کو ختم کرنے کے لیے کم از کم 3 مثبت سوچوں کی ضرورت ہوتی ہے، یعنی 3 اور 1 کا تناسب۔ تو جب انسان کا PQ 75 تک پہنچتا ہے تو یہ دراصل وہی 3 اور 1 کا تناسب بن جاتا ہے۔ بالکل صحیح سمجھا ہے۔ اور اگر سکور 75 سے کم ہو تو انسان ایک ایسے بھور میں پھنس جاتا ہے جو اسے مسلسل نیچے کھینچتا ہے۔ اسے کتاب میں PQ ورٹیکس کا نام دیا گیا ہے۔ یعنی ایک نیٹ نیگیٹو وارٹیکس پیدا ہو جاتا ہے۔ ہاں، لیکن جیسے ہی یہ سکور 75 کی حد پار کرتا ہے تو یہ ایک مثبت بھور یا نیٹ پازیٹیو ورٹیکس بن جاتا ہے، جس میں انسان قدرتی طور پر بلندی کی طرف جاتا ہے۔ یہ تو ایک زبردست انکشاف ہے۔ تو ذہن کے اس بھور کے اثرات سب سے زیادہ انسان کے بات چیت اور دوسروں کے ساتھ تعلقات میں نظر آتے ہوں گے۔ بے شک، اور یہیں سے رابطے کے 2 راستوں کا تصور سامنے آتا ہے۔ جب انسان بات کرتا ہے تو وہ 2 چینلز پر بات کر رہا ہوتا ہے۔ ایک ڈیٹا چینل ہے جس میں صرف حقائق، الفاظ اور اعداد و شمار ہوتے ہیں، اور دوسرا PQ چینل ہے جو توانائیاں، احساسات اور جذباتی کیفیت کو منتقل کرتا ہے۔ میں مسکرا کر کہہ رہا ہوں کہ مجھے اس پروجیکٹ سے بہت امیدیں ہیں، لیکن اندر سے وہ شدید خوف کا شکار ہو، تو الفاظ تو ڈیٹا چینل سے جا رہے ہیں لیکن اس کا خوف PQ چینل کے ذریعے دوسروں تک پہنچ رہا ہوتا ہے۔ بالکل، اور مرر نیورونز کی وجہ سے PQ چینل کے اثرات زیادہ گہرے ہوتے ہیں اور یہ ایک انسان سے دوسرے میں بڑی تیزی سے منتقل ہوتے ہیں۔ ارے واہ، یہ تصور تو کارپوریٹ دنیا کے بہت سے طریقوں پر سوال اٹھاتا ہے۔ اکثر کمپنیاں ٹیم بلڈنگ کے لیے اپنے ملازمین کو رسیوں والے کھیل یا روپس کورس پر لے جاتی ہیں۔ ہاں، وہاں سب بہت خوش نظر آتے ہیں، لیکن دفتر آتے ہی دوبارہ وہی زہریلا ماحول بن جاتا ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے بھلا؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ عارضی ڈیٹا چینل کی تبدیلیاں تھیں۔ اسے ایک اور زاویے سے دیکھیں۔ فرض کریں کوئی خلائی مخلوق زمین پر آئے جو ہماری زبان کا ایک لفظ نہیں جانتی۔ اگر وہ ہماری کسی دفتری میٹنگ کا مشاہدہ کرے تو اس کے لیے ڈیٹا چینل بالکل بیکار ہوگا۔ کیونکہ وہ زبان تو سمجھتی نہیں۔ ہاں، لیکن وہ مخلوق صرف PQ چینل یعنی جسمانی حرکات، چہروں کی الجھن اور جذباتی توانائی کو محسوس کر کے 100% درست بتا دے گی کہ یہ ٹیم مثبت ہے یا منفی۔ یہ تو بہت حیران کن ہے۔ اور یہاں سے مجھے دفتری ماحول کی ایک اور غلط فہمی یاد آ گئی ہے، ملٹی ٹاسکنگ کا وہم۔ اکثر لوگ فخر سے بتاتے ہیں کہ وہ ایک ہی وقت میں ای میل بھی لکھ رہے ہیں، فون پر بھی ہیں اور پریزنٹیشن بھی دیکھ رہے ہیں۔ اصل میں اسٹینفورڈ یونیورسٹی کی تحقیق نے اس وہم کو مکمل طور پر غلط ثابت کر دیا ہے۔
ریسرچ بتاتی ہے کہ ملٹی ٹاسکنگ کرنے والے لوگ دراصل کسی بھی کام میں بہتر نہیں ہوتے اور مسلسل الجھن کا شکار رہتے ہیں۔ تو اس کا حل کیا ہے؟ سنگل ٹاسکنگ۔ جب انسان اپنا دھیان PQ دماغ کے ذریعے صرف ایک کام پر لگاتا ہے تو کارکردگی شاندار ہو جاتی ہے۔ ایک منٹ، یہاں مجھے حیرت ہو رہی ہے اور ایک سوال بھی ہے۔ اگر ہمارا سارا فوکس صرف موجودہ لمحے پر ہو اور ہم ایک ہی چیز پر دھیان دیں تو ہم زندگی کے مشکل اور پیچیدہ مسائل کیسے حل کر سکتے ہیں؟ بڑی منصوبہ بندیاں کیسے ہوں گی؟ یہ ایک بہت منطقی الجھن ہے۔ اس کا بہترین جواب تھامس ایڈیسن کی ایک انوکھی عادت میں چھپا ہے۔ اچھا، وہ کیا عادت تھی؟ تھامس ایڈیسن جب کسی بڑے اور پیچیدہ مسئلے میں پھنستا تو وہ ہاتھ میں سٹیل کی ایک بھاری گیند لے کر کرسی پر سو جاتا تھا۔ سٹیل کی گیند لے کر سو جاتا تھا؟ ہاں، اور جیسے ہی اس کا منطقی دماغ یعنی لیفٹ برین نیند کی وادی میں جاتا، اس کے پٹھے ڈھیلے پڑتے اور گیند ہاتھ سے چھوٹ کر زمین پر گرتی۔ اس زوردار آواز سے وہ فوراً جاگ جاتا تھا۔ تو اس کا کیا فائدہ ہوتا تھا؟ اس کا مقصد یہ تھا کہ جیسے ہی لیفٹ برین سوئے، اس کا رائٹ برین یعنی PQ دماغ جاگ اٹھے۔ اسی نیم خوابیدہ حالت میں اسے شاندار اور تخلیقی آئیڈیاز ملتے تھے۔ اچھا، تو منطقی دماغ ایک سیریل کمپیوٹر کی طرح کام کرتا ہے جو ایک وقت میں ایک قدم لیتا ہے، جبکہ PQ دماغ ایک سپر کمپیوٹر کی طرح ہے جو بیک وقت ہزاروں زاویوں سے چیزوں کو دیکھتا ہے، جسے پیرالل پروسیسنگ کہتے ہیں۔ بالکل صحیح، اور کتاب میں موجود کھانوں اور کھیلوں کی مثالیں بھی اسی دائیں دماغ کو ایکٹیویٹ کرنے کے بارے میں ہیں۔ ہاں، میں نے پڑھا ہے کہ کھانے پر توجہ دینے کی عادت، یعنی ہر نوالے کے ساتھ PQ ریپس کرنا، یا ٹینس کے کھیل کی مثال جہاں صرف گیند کی سلائیوں پر دھیان دینے سے 15 سال بعد بھی کھلاڑیوں کی کارکردگی شاندار ہو گئی۔ ہاں، یہ روزمرہ کی مشقیں ہیں، لیکن ان تصورات کا اصل امتحان تب ہوتا ہے جب زندگی میں کوئی سنگین بحران آئے، اور یہ کتاب ایسی حقیقی کہانیوں سے بھری پڑی ہے۔ چلیں ان حقیقی کہانیوں کی طرف چلتے ہیں، کیونکہ انسان کہانیوں سے ہی سب سے زیادہ سیکھتا ہے۔ فرینک کا کاروباری بحران اس کی ایک زبردست مثال ہے۔ بالکل، 2008 کی کساد بازاری میں فرینک نامی CEO کے حصے بری طرح گر گئے تھے۔ وہ شدید دباؤ میں تھا۔ ہاں، لیکن اس نے اس تباہی میں بھی ایک تحفہ یا گفٹ تلاش کیا۔ صحیح، اس کی ٹیم نے ہوا سے باختہ حرکتوں کے بجائے سامورائی ایکشن لیا، ایک سامورائی جنگجو کی طرح جس کا ذہن موت کے سائے میں بھی بالکل ٹھنڈا ہوتا ہے۔ انہوں نے اپنی کمپنی کی اصل بنیادوں پر واپس آ کر اسے دوبارہ منافع بخش بنا دیا۔ اور اس میں ایک لنچ کے دوران سینڈوچ کھانے کی مثال بھی ہے نا، جس سے فرینک کی زندگی بدلنا شروع ہوئی۔ بالکل، فرینک نے دوپہر کے کھانے میں ایک سینڈوچ کھاتے ہوئے اپنا سارا دھیان اس کے ذائقے اور ساخت پر لگایا۔ اس سے دماغ کا وہ حصہ جو دباؤ پیدا کر رہا تھا وہ پرسکون ہو گیا اور اس نے بہتر فیصلے کیے۔ ارے واہ، یہ تو بہت چھوٹی سی مشق ہے جس کا اثر اتنا بڑا ہے۔ اور یہ اصول صرف کاروباری دنیا تک محدود نہیں ہے، بلکہ رشتوں کی الجھنیں بھی سلجھاتے ہیں۔ پیٹرک اور سوزن کی شادی کی کہانی بڑی دلچسپ ہے۔ ہاں، وہ ایک ایسا جوڑا تھا جو طلاق کے دہانے پر کھڑا تھا۔ ان کے مسائل کو آئس برگ ماڈل کی مدد سے سمجھایا گیا۔ وہ آئس برگ ماڈل جس میں برف کے پہاڑ کا صرف تھوڑا سا حصہ پانی سے باہر نظر آتا ہے اور بڑا حصہ نیچے چھپا ہوتا ہے۔ بالکل، رشتوں کے جھگڑوں میں پانی سے باہر والا حصہ انسان کی پوزیشنز ہیں، یعنی وہ مطالبات جو زبان سے ادا ہوتے ہیں۔ سارا جھگڑا انہی پوزیشنز پر ہوتا ہے۔ جبکہ اصل حل تو پانی کے نیچے چھپی ہوئی ایسپریشنز یعنی گہری خواہشات کو سمجھنے میں ہے۔ صحیح کہا، پیٹرک اور سوزن نے یہی کیا، اور ساتھ ہی انہوں نے اسی اور 20% کے اصول کا استعمال کیا۔ وہ اصول کے ہر تنازع میں کم از کم 20% غلطی اپنی ہوتی ہے۔ بالکل، جب انہوں نے کھلے دل سے اپنی 20% غلطی تسلیم کی اور ایک دوسرے کے دلائل سننے کے بجائے ان کے جذبات کو محسوس کرنے پر توجہ دی تو ان کا رشتہ بچ گیا۔ یہ تو واقعی کمال کی بات ہے، اور یہ PQ چینل سیلز اور لوگوں کو قائل کرنے میں بھی ایک جادوئی ہتھیار ثابت ہوتا ہے۔ ہاں، کتاب میں ایک سیلز ٹیم کی کہانی ہے جسے ریجیکشن کا بہت سامنا تھا۔ انہیں سکھایا گیا کہ رد کیے جانے کو ناکامی نہیں بلکہ اندھیرے میں فائر کیے گئے فلیئرز کی طرح دیکھیں، جو روشنی کر کے دشمن کو ظاہر کرتا ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ وہ دشمن کلائنٹ نہیں ہوتا، بلکہ خود انسان کے اندر کا تخریب کار ذہن ہوتا ہے۔ یہیں سے سیلز کی ایک انوکھی حقیقت سامنے آتی ہے۔ میں سمجھتی ہوں کہ سیلز کرنے کے لیے دراصل سیلز کرنے کی ضرورت اور دباؤ کو چھوڑنا پڑتا ہے۔
बिल्कुल। जब आप दबाव छोड़ देते हैं तो सामने वाले का दाना ज़हन जाग उठता है। पाउला की मिसाल ले लें। हाँ, वो सेल्स वुमन पाउला। जी, उसे इस सेल्स की ट्रेनिंग का सबसे बड़ा फायदा अपने 16 साला बागी बेटे को कायल करने में हुआ। उसने उन असूलों को इस्तेमाल किया और अपने बेटे की जिंदगी बदल दी। ये सब कहानियां सुनकर लगता है कि ये कोई जादू है, लेकिन दरअसल इनकी जड़ें हमारे दिमाग की साख्त में हैं। मैं चाहती हूँ कि हम थोड़ी दिमाग की साइंस पर बात करें। जरूर। साइंसी एतबार से हमारा दिमाग दो हिस्सों में बटा हुआ है। एक बका का दिमाग यानी सर्वाइवर ब्रेन और दूसरा पीक्यू दिमाग। यानी लेफ्ट ब्रेन और एमिगडाला बका की जंग लड़ते हैं और दबाव पैदा करते हैं। बिल्कुल, वो हर चीज में खतरा महसूस करते हैं, जबकि राइट ब्रेन और एम्पैथी सर्किटरी का ताल्लुक इंसान की हमदर्दी और तख्लीकी सलाहियत से है। ये इंसान को हमदर्दी और तख्लीक के काबिल बनाती है। और यहाँ न्यूरोप्लास्टिसिटी की बात आती है ना, वो जो कहावत है कि क्या बूढ़े कुत्ते नए करतब सीख सकते हैं? हाँ, पुराने वक्तों में माना जाता था कि नहीं सीख सकते, लेकिन अब साइंस कहती है कि इंसानी दिमाग किसी भी उम्र में नए असबी रास्ते या न्यूरल पाथवेज बना सकता है। अगर मैं इसे एक जिम की मिसाल से जोड़ूं, तो अगर 21 दिन तक रोजाना दिमागी वर्जिश यानी PQ रेप्स की जाएं, तो दिमाग का मसल बनना शुरू हो जाता है और लाशऊर में मौजूद पुरानी आदत बदल जाती हैं। बिल्कुल दुरुस्त। ये बिल्कुल जिस्मानी जिम की तरह ही काम करता है। तो अगर इस पूरे सफ़र का खुलासा किया जाए तो ये अपने जहन के तखरीबकारों को पहचानने, दाना को मजबूत करने और दिमागी उज़लात को ताकतवर बनाने का सफ़र है। हाँ, और किताब का इख्तिताम एक बहुत ही खूबसूरत और इश्तियाल अंगेज ख्याल पर होता है। मुसन्निफ ने सिंथिया नामी एक फोटोग्राफर की मिसाल दी है। जब वो तस्वीर खींचती है ना, तो वो सामने वाले इंसान की अंदरूनी खूबसूरती और उसकी रूह की चमक यानी उसके एसेंस से मोहब्बत कर लेती है। और उसका नतीजा ये निकलता है कि तस्वीर में उस शख्स का दाना ज़हन छलकने लगता है। सोचने की बात यह है कि क्या इंसान अपने इर्द गिर्द मौजूद लोगों और खुद अपनी खामियों से आगे बढ़कर उस अंदरूनी दाना की खूबसूरती को देख सकता है? बिल्कुल। अगर दुनिया का हर इंसान दूसरों को इस नज़र से देखे, तो सोचें ये दुनिया कैसी खूबसूरत बन जाएगी। ये तफसीली जायजा चूंकि इस किताब का आखिरी और हतमी हिस्सा था, तो हम उम्मीद करते हैं कि ये सफ़र सबके लिए शानदार रहा होगा। बिल्कुल, ये इल्म को अमल में लाने का वक्त है। तो अगर सुनने वालों को इस तरह के मज़ीद बुक कास्ट्स पसंद हैं और वो कम वक्त में ज़्यादा सीखना चाहते हैं, तो कमेंट्स में अपनी पसंदीदा किताब का नाम ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना मत भूलें, ताकि मज़ीद शानदार किताबों का इल्म दूसरों तक भी पहुंच सके। ज़हन की ये जंग हर रोज़ जारी है, फैसला आपके अंदर है। अगली मुलाकात तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अपने वक्त को कीमती बनाएं। रोज नई किताबों के नॉलेज और सेल्फ ग्रोथ के लिए बुक कास्ट को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक और शेयर करें, क्योंकि आपका एक शेयर किसी की जिंदगी बदल सकता है और ये आपका सबसे अच्छा काम होगा।